अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो बच्चों? अल्लाह तुम सबको खुश रखे, शाद व आबाद रखे, तुम्हारे सरों पर तुम्हारे शौहरों के प्यार भरे शफकत भरे साया कायम रखे, और तुम्हें दुनिया दोनों में तुम्हारे शौहर का साथ रखे इंशाल्लाह। या अल्लाह, ये रिश्ता कभी खत्म नहीं होना, और साथ में भी और बाद में भी दोनों को मिला के रखना इंशाल्लाह। और जो भी बच्चे आए हैं, जो नहीं भी आए, अल्लाह इन तमाम को भी, जो भी जवानी में बच्चे देखो अपना काम छोड़कर अपना सब काम जल्दी जल्दी निपटा कर वक्त से पहले भी आ जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह तुम तमाम को बहुत अजर देगा इंशाल्लाह। अल्लाह तुमको, मेरी भी बहुत बड़ी दुआ है कि अल्लाह तमाम को जिस्मानी और रूहानी ताकत अता फरमाए, और जो भी तुम में काम करते हैं इसमें तुम्हारे को ज़ौक दे, शौक दे। जो वक्त से पहले आ जाते हैं ये देखकर बहुत खुशी होती है। अल्लाह तुमको और भी ज़ौक शौक दे, और तुम्हें जिस्मानी और रूहानी ताकत दे, तुम्हें दीन दुनिया की खुशियां नसीब करे, तुम्हारे घरों में नूर ही नूर बरसा दे, और तुम्हारे कोई भी अल्लाह ना करे कोई परेशानी है, तकलीफ है, तो अल्लाह इन तमाम की परेशानियों को, तकलीफों को दूर फरमा, कर्ज के बोझ से भी हल्का कर दे। या अल्लाह, हमें मांगना भी नहीं आता, फिर भी अल्लाह तुझ पर यकीन के साथ, तेरे पर भरोसे के साथ बस दुआ मांगने आ गए। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे दुआओं को कबूल फरमा। हमारे उठे हुए दुआओं के लिए हाथ नीचे आने से पहले हमारे तमाम जो भी जायज हाजात है, हमारे जो भी दिल्ली मुरादे हैं, तमाम अरमानों को तमाम को अल्लाह पूरा कर दे, और हमें जिनको औलाद नहीं है उनको औलाद सालेहीन भी दे दे, और हमारे बाद हमारे बच्चों को भी हमारे नक्शे कदम पर चलने की तौफीक फरमा। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐ अल्लाह करीम, तू बड़ी कुदरत वाला है, तेरी रहमत के खजाने लामहदूद हैं, तेरा करम और तेरी अता का शुमार मुमकिन नहीं। जो कुछ हमारे लिए बेहतर है हमें अता फरमा। अल्लाह ताला आपको और आपके अहल व अयाल को सेहत सलामती रिज़्क में वसत खैर व बरकत के साथ ज़हनी व क़ल्बी सुकून अता करना है। आमीन। ऐ दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को अपनी ताकत पर फेर दे। आमीन। जो कुरान से जुड़ गया वो फलाह पा गया। या रब्बुल इज़्ज़त, नमाज और कुरान को हमारी जिंदगी में और मरने के बाद भी हमारी जिंदगी में शामिल हल फरमा, क्योंकि यही दो चीजें हैं जो हमें दुनिया में भी और मरने के बाद भी क़यामत में हमें जन्नत को ले जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। वो रब जब देने पर आता है तो काबिलियत नहीं देखता, वो रब जब देने पर आता है तो काबिलियत नहीं देखता, बस नवाज देता है, क्योंकि वो समझ भी है और गनी भी है। उसकी रहमत में कोई कमी आती है ना कभी आएगी, उसके खजानों में कभी कमी नहीं आई, वो झोलियां भर देता है। वो पर्दा नशीन ऐसा है कि नजर भी नहीं आता। वो तुम्हारी भी सुन लेगा और तुम्हारा दर्द भी खत्म कर देगा इंशाल्लाह। बस मांगो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगो। अल्लाह कहता है कि कोई मांगने वाला है मैं इसकी मदद करूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कोई मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो मैं 10 कदम उसकी तरफ बढ़ाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, अल्लाह से मांगेंगे तहज्जुद नमाज के बाद, और हर सुबह नमाज के बाद। तहज्जुद नमाज की तौफीक अल्लाह सिर्फ उसी को देता है जिसको चाहता है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब हम तहज्जुद पढ़ने लगेंगे तो समझ जाना कि अल्लाह हम लोगों को बहुत प्यार करता है, बहुत चाहता है। अल्लाह को जवानी की इबादत बहुत पसंद है, क्योंकि इस उम्र में इंसान के पास ताकत भी ज्यादा होती है और वो अपनी सलाहियतों बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। और यही तो सख्त इम्तिहान का वक्त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ कि मेरा बंदा मेरी दी गई नेमत को मेरी खातिर इस्तेमाल करता है या अपने नफ्स की तस्कीन के लिए मेरी नाफरमानी करता है। अल्लाह हमें नफ्स के शर से, शैतान के शर से, जालिमों के जुल्म से, हासिदों की हसद से महफूज फरमा, हमारी हिफाजत फरमा, और हमें सीधे रास्ते पर सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला बना दे। आमीन आमीन आमीन। बच्चों, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, कब किस वक्त मौत आ जाए कुछ पता नहीं, इसलिए अपनी दुनियावी कामों को कम करके कोशिश किया करें कि रोजाना ऐसी कोई नेकी जरूर करें जिसका गवाह सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हो। हम चाहते हैं कि हमारे गुनाह कोई ना देखे, तो यही कोशिश करें कि नेकियां भी हमारे कोई ना जाने, सिर्फ मुश्किल कुशा की। ऐ मुश्किल कुशा, मुश्किलों को आसानियों में बदलने वाला, एक दरवाजा बंद हुआ तो 70 दरवाजे खोलने वाला, अपनी औलाद को जो माँ चाहती है उससे 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करने वाला मेरा मालिक जरूर जरूर हमारी मदद करेगा और हमारा साथ हर हाल में देगा इंशाल्लाह, और हमें कभी गिरने नहीं देगा इंशाल्लाह। बस इस पर भरोसा करो, यकीन रखो, वो तुम्हारे तमाम मसाइल आसानी से हल कर देगा। आमीन। जब तुम सदका नेकी या किसी नेक अमल का इरादा करो तो फौरन कर दो,
اس سے پہلے کہ شیطان درمیان میں رکاوٹ نہ بنے. الحمدللہ. یا مالک میری اور تمام کی مشکلوں کو آسان کر دے. میرے اٹھے ہوئے دعاؤں کے ہاتھ کو نیچے آنے سے پہلے قبول فرما. ہمارے غلطیوں کو خطاؤں کو معاف فرما مالک. ہمارے دل میں جو دعائیں ہیں اسے قبول فرما. بے شک تو دلوں کا حال سے واقف ہے. جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر, جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کر. میرے مالک ہماری دعاؤں کو ہمارے حق میں بہترین بنا دے. ہماری مدد فرما. تو ہر چیز پر قادر ہے مالک. ہمارے بھروسے کو یقین میں بدل دے. آمین آمین یا رب العالمین. درود شریف روح کی راحت ہے. درود شریف روح کی راحت ہے. درود شریف ایک انمول خزانہ ہے. درود شریف سب سے پیاری دعا ہے. درود شریف مرض کو شفا دیتی ہے. درود شریف مومنوں کی پہچان ہے. درود شریف نیکیوں کا سنگار ہے. درود شریف زندگی کی بہار ہے. درود شریف دکھ اور مدد کا علاج ہے. درود شریف سے گناہ معاف ہوتے ہیں. درود شریف دل کی روشنی ہے. درود شریف پڑھنے والا مشکلات اور آفات سے دور رہتے ہیں. الحمدللہ. تو درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالنے. جب زبان خاموش بھی ہو تو دل میں ورد کرتے رہے. دعا ہے رب الکریم سے کہ اللہ ہم سب پر اپنا فضل و کرم برسائے. ہم سب کی مشکلوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے. ہمارے دل میں اپنوں کے لیے موجود رنجشیں دور فرمائے. ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اور ہماری توبہ قبول فرما. عبادت صرف جانے پاس پر نہیں ہوتی بلکہ میٹھی زبان اور دھیمے لہجے میں, ہمدردی میں اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حسد جلن اور وقت سے محفوظ فرما. قرض کے بوجھ سے ہلکا کر دے. کاروبار میں ترقی دے. حلال روزی عطا فرما. تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں مقام کر. جو بچے آئے ہیں جو نہیں بھی آئے اللہ ان تمام کو دین دنیا کی دولت عطا فرما. جو اور بچوں کو ذہنی اور جسمانی طاقت عطا فرما اور ان کے گھروں میں نور ہی نور برسا دے اور تمام کو خوش رکھنا. کسی کو تکلیف دے کر اپنی خوشی کی دعا مت کرنا, لیکن کسی ایک کو ایک پل کی خوشی دے کر اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا. یا اللہ بے شک تیری رحمت ہمارے مایوسیوں سے کہیں زیادہ ہے. ہماری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے ہماری خواہشوں سے کہیں بہتر ہے. یا اللہ ہمارے نصیب میں وہ سب عطا کر جو ہمارے لیے بہترین کا باعث ہو. اللہ کریم ہم سب کو خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی رحمت شبنم بن کر گلستان حیات پر ہمیشہ برستی رہے. اللہ آپ تمام کو تنگیوں, تکلیفوں, پریشانیوں سے محفوظ رکھے. خوبصورت ہے وہ جو دل جو کسی کے درد کو سمجھے, وہ ہاتھ جو کسی کے مشکل وقت میں تھام لے. اے کائنات کے مالک, صبح ہوتے ہی میرے پیاروں کی تمام مسلمین کی تمام دلی مرادیں, تمنائیں, امیدیں پوری فرما. اے اللہ ہم تمام کو عزت, صحت, محبت, شفقت, رحمت اور کشادہ رزق عطا فرما. یا اللہ ہم تمام بری نظر سے, برے وقت سے, ناگہانی آفات سے اور تمام برے وقت سے محفوظ فرما. اور اللہ ہم تمام کو جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں اللہ ہم تمام کو نیکی کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو ایسی توفیق عنایت کر کے نماز پڑھتے رہے اور ہمارے اولاد کو بھی ہماری توفیق بخش دے اور ہمیں ہمارے نقش قدم پر تمام کو چلنے کی توفیق دے. اے پروردگار ہماری دعا قبول فرما. اے پروردگار ہماری اور ہمارے ماں باپ کو اور تمام مومنوں کو مغفرت فرما. یا اللہ تیرے سوا کوئی گسان حال نہیں ہے. گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ مت بنو, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ توبہ کر لو, جس کو آپ نے گناہ پہ لگایا ہے وہ تو آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بنے گا. تو انشاءاللہ ہم غلط بات اور بالکل برداشت نہیں کریں گے. اور سب کے لیے جو بھی اپنے لیے دعا کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی وہی دعائیں کریں گے کہ اللہ رب العزت تمام کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے, جان مال کی حفاظت کرے اور تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یا اللہ ہمیں تمام کو نیت ہے ہماری اچھی بنانے کی توفیق دینا, اور جو ہمارے لیے ہم مانگتے ہیں وہی دوسروں کے لیے بھی مانگنے کی توفیق عطا کر. بچوں اللہ بہت خوش ہوتا ہے جب ہم دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. تو کیا آپ کو پسند نہیں آئے گا کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کریں؟ تو انشاءاللہ تو ہم کیا کریں گے, دوسروں کے لیے بھی دعائیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دولت عطا کہ الحمدللہ. تو کیا کرنا, ایسا سمجھنا کہ ہمارا رزق, دوسروں کا رزق بھی اللہ تعالیٰ آپ کے ذمے کیا ہے. تو انشاءاللہ کیا کریں گے, اس میں دولت میں سے تھوڑا سا حصہ
غریبوں کی بھی مدد کریں گے، پہلے اپنے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، اور جو بھی ہمارے گھر پہ در پہ آیا مانگنے اس کو کبھی نہیں کریں گے، اس کو تھوڑا سا کچھ بھی دے دیں گے. اور مہمانوں جب گھر میں آئے تو ان کی بھی مہمان نوازی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے سے بھی بہت برکت ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہمیں جو بھی نیکی کمانا ہے ہمیں نیکی کمائیں گے انشاءاللہ. موت کا دن معین ہے، پتہ نہیں بچوں کب آئے گی، تو موت کی تیاری موت سے پہلے کریں گے انشاءاللہ. اور والدین کی بھی عزت، والدین کی عزت ان کی زندگی میں کریں گے انشاءاللہ. جس کے گھر میں ماں ہے اس کے گھر میں اللہ کبھی غریبی نہیں دیتا، کبھی اس کو رزق کی کمی نہیں دیتا. اللہ جس کی سر پر ماں کا سایہ ہے، اللہ بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ ان کی ماں کا سایہ کے سروں پر قائم رکھے. اور ماں کی دعا کیا ہے بچوں، جب عرش تک پہنچتی ہے تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، اپنے ماں باپ کو ان کی زندگی میں ان کی قدر کریں گے اور ان کو کبھی نراش نہیں کریں گے. اور ایسا وہ ہم کو پال پوس کر بڑا کہ اسی طرح ہم بھی ان کو کیا کریں گے، کبھی تکلیف نہیں دیں گے، ان کو اچھی طرح سے رکھیں گے گھر میں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ماں باپ کی دعائیں بہت کام آتی ہیں بچوں. تو انشاءاللہ کبھی ان کو ناراض مت کرنا. اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ جس کے والدین ہیں اللہ ان تمام کو صحت تندرستی کے ساتھ حیات دے، اور جن کے والدین نہیں ہیں اللہ ان کے لیے ہمیں ثواب جاریہ بننے کی توفیق دے. یا اللہ ان کے نام پہ اگر اللہ ہم کو دولت دیا ہے تو ان کے نام پہ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں گے. تو صدقہ کیا ہوتا ہے بچوں، اپنے نام سے بھی کریں گے تو ہر بلا کو ٹالتا ہے. تو انشاءاللہ جب بھی باہر گھر سے نکلیں گے، کوئی راستے میں کوئی مل گیا تو اپنی جان کا صدقہ جو بھی ہے ہمارے پاس چھوٹے پیسے دے دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے آئی ہوئی بلائیں بھی انشاءاللہ ٹل جائیں گے. تو انشاءاللہ ہم ہر حال میں نیکی کمانے کی ہمیں توفیق ملے گی انشاءاللہ. اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، اور ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا نصیب فرما. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما، ان کا دیدار فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق دے، اور تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں مقام کرنا. آمین آمین یا رب العالمین. یا اللہ یہاں جو بھی بچے پڑھاتے ہیں اس کو غور سے سنیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے تو انشاءاللہ کیا ہوگا بچوں، ہم جو بھی پڑھیں گے سمجھیں گے تو دوسروں کو بتانے کے لیے کام آئے گا. تو انشاءاللہ ہمیں سننے سمجھنے سے زیادہ تمام باتوں پر، اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وعلیکم حافظ. السلام. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدو نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت 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 احسان اور کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر قرآن کی نسبت، دین کی نسبت لا کے جمع کیا. ہم اللہ کا جتنا بھی شکر کرے اتنا کم ہے. پتہ ہے بہنوں، ایسے کتنے لوگ ہیں جو آج صبح میں اٹھ نہیں پائے، ہے نا. کتنے لوگ ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگی باقی رکھا، اور نہ صرف باقی رکھا بہنوں، ہم کو یہاں لا کر بٹھا رہا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے. ہم اللہ کا جتنا بھی شکر کرے اتنا کم ہے. کیونکہ اگر ہماری جان نکل جاتی، آج ہماری بھی اگر فون آ جاتا، سب کچھ کا میسج آ جاتا ہے نا کہ بھائی چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، تو پھر ہم کیا کرتے بہنوں؟ ہاں. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہماری زندگی باقی رکھا، اور اس نے کیا رکھا ہے، ہم کو ایمان پر رکھا ہے، اس قرآن کی دولت سے جوڑا ہے. الحمدللہ. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ہے نا. اور قرآن سے جڑنا مطلب بہت بڑی بات ہے بہنوں، ہے نا. یہ جو قرآن ہے ماشاءاللہ بہنوں، یہ جو واقعہ چل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا، کتنا پرانا بہنوں، کتنا مطلب کون سی زمانے کا ہے سوچو، ہے نا. پر اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو ایک ایک باریکی بتا رہا ہے، کیا ان کے بیچ میں بات ہو رہی ہے، کیسے دیکھو وہ سردار لوگ کر رہے، کیا ظلم و ستم کر رہے، کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. اور یہ سب جو آیتیں آج آ رہی ہے نا بہنوں، یہ کہیں نہیں لگ رہا ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ وہ زمانے کے لیے ہے، وہ دور کے لیے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ابھی کے لیے. الحمدللہ. اور قرآن ہے نا بہنوں، جب ایسا ایک معجزہ ہے کہ جب بھی اس کو کھولتے نا بہنوں نیا لگتا ہے. آپ یقین نہیں کرو گے،
میرا یہ دوسرا سال ہے اللہ کے فضل و کرم سے, پر آج بھی بہنوں مجھے نیا ہی لگتا ہے. میرے پاس پرانے نوٹس ہے, میں کبھی نہیں بول سکتی ہوں کہ ہاں میرے کو سب آتا ہے, میرے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں تو آرام سے بیٹھ کے کر سکتی ہوں. آپ کو نہیں پتا, میں لاسٹ مومنٹ تک بھی میرا ہوم ورک چلتا ہی رہتا ہے. مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے ہمیشہ جب بھی لے کے اس کو بیٹھتی ہوں مجھے نیا ہی لگتا ہے, اور اتنا زیادہ نئی نئی باتیں پتہ چلتی ہے بہنوں, اور اتنا اس میں خزانہ چھپا ہوا ہے, اتنا اس میں خزانہ چھپا ہوا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. الحمدللہ کبھی بورنگ لگتا ہی نہیں ہے بہنوں کہ ہاں یہ تو واقعہ ہو چکا تھا, میں پہلے بھی کر چکی ہوں, اب کیا کرنا. نہیں, ہمیشہ نیا لگتا ہے, ہمیشہ. الحمدللہ. اور سبحان اللہ, اتنا اتنا اس میں انٹرسٹ آ جاتا ہے نا, اٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا. مجھے اتنے بار ایسا ہوتا ہے نا, جب کوئی میں کوئی اس میں بیٹھ جاتی ہوں ہوم ورک کرنے, اور مجھے پھر کوئی بولتا ہے چائے دو, کافی دو, کھانا رکھ دو, یہ رکھ دو, مجھے اتنا غصہ آتا ہے نا وہ ٹائم پہ اٹھنے کے لیے, بیکاز جب اس میں بیٹھ جاتے نا دل نہیں کرتا ہے اٹھنے کا. تو میں پہلے سے بول دیتی ہوں کہ بھائی کس کس کو کیا کیا چاہیے پہلے بول دو, اس کے بعد میرے کو پھر اٹھانا نہیں پلیز, کیونکہ پھر اٹھتے بیٹھتے نا تو وہ مزہ نہیں آتا ہے, من کرتا ہے کہ بس اسی میں چلے جاؤ, کہیں چلے جاؤ. اور یہ جو قرآن ہے نا بہنوں, یہ جیسے گھر میں رینوویشن ہوتا ہے نا, کوئی گھر صحیح کرتا ہے, ویسے ہی یہ ہمارے کو اندر سے ایسی اصلاح کرتا ہے. ہاں الحمدللہ, یعنی ایسی ہدایت کی باتیں پتہ چلتی ہے ماشاءاللہ. اور یعنی کہ ایک تربیت ہو رہی ہے ماشاءاللہ, اور ایسی نئی نئی باتیں پتہ چل رہی ہے, ہدایت کی باتیں چل رہی ہے, نصیحتیں آ رہی ہے الحمدللہ. اور آیتیں اتنی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے مگر اس میں بات جو ہے نا بہت جامع ہوتی ہے, اتنی بڑی بڑی باتیں جو ہے اس میں چھپی ہوئی رہتی ہے. سب کہتے ہیں بہت سمپل آیت ہے, اس میں کیا بولیں گے, اس میں کیا سمجھائیں گے, مگر جب دیکھتے تو اتنا کچھ اس میں چھپا ہوا رہتا ہے الحمدللہ. تو یہ جو قرآن ہے یہ ہماری تربیت کر رہا ہے الحمدللہ, ہم کو اندر سے پاک کر رہا ہے, نور لے کر آ رہا ہے الحمدللہ, ہمارا اصلاح ہو رہا ہے الحمدللہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمارے کو کر رہے ہیں نا ماشاءاللہ, کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے بہنوں, یہ قرآن ہی ہمارے لیے کیا ہے, کافی ہے الحمدللہ. میرے کو تو کوئی بھی بہن کوئی بھی پرابلم سناتی ہے نا, میں بولتی ہوں بس تم قرآن کلاس آ جاؤ, تم قرآن کلاس آ جاؤ, یہ قرآن میں ہی سب کچھ ہے, قرآن میں ہی شفا ہے نا. دیکھو ڈاکٹر کے پاس اگر جائے اور ڈاکٹر ہم کو بتاتا ہی نہیں کہ کیا بیماری ہے, نہ دوائی دیتا ہے, نہ انجیکشن دیتا ہے, نہ کچھ کرتا ہے, تو ہم ویسے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے بہنوں؟ نہیں, ہم لوگ بولیں گے بھائی جانے دے, وہ ڈاکٹر کچھ کرتا ہی نہیں, کچھ منہ ہی نہیں کھولتا, کچھ بولتا ہی نہیں ہے, چھوڑ بھائی میں تو نہیں جاؤں گی. ہم کو کوئی ڈاکٹر پسند ہے جو ہم کو بہت ساری باتیں کرتا ہے نا, بہت سارا سمجھاتا ہے, بولتا ہے, پھر جو ہے نا ہماری بیماری بتاتا ہے, ہم کو دوائیاں دیتا ہے, کڑوی کڑوی دوائیاں. کبھی دوائیاں میٹھی ہوتی ہے کہ بہنوں؟ ہاں, کتنی گندی دوائیاں ہوتی ہے, باس بھی رہتی ہے, کڑوی بھی رہتی ہے, رائٹ. پھر بھی ہم کو وہ ڈاکٹر پسند ہے جو انجیکشن دیتے, تو انجیکشن کا درد سہنے نہیں ہوتا ہے, پر ہم لوگ بولتے کیا ڈاکٹر ہے, باپ رے انجیکشن ہی دے دیا ہے نا, باپ رے بہت اچھا لگا ڈاکٹر یہ ہے نا. تو ویسے ہی بہنوں یہ قرآن بھی کیا ہے, یہ پرسکرپشن تو لکھا ہوا ہے الحمدللہ, دوائیاں تو لکھی ہوئی ہے, پر ہم کو کھانا ہے, یعنی نصیحت تو ہے سب کچھ, ہم کو اس کو لینا ہے, اس کو لے کے چلنا ہے نا الحمدللہ. اور کل میں بہت ساری بتا رہی تھی نا واقعات آپ کو کہ کیسے لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے, کتنے لوگ اسمائلنگ کر کے جاتے ہیں بہنوں الحمدللہ, کیسے کیسے متقی بندے ہیں بہنوں. ایک بوڑھے انسان کا انتقال ہو رہا تھا, اور وہ جو بوڑھا انسان تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسی موت نصیب کرے. پتہ ہے وہ موت کے وقت کیا پڑھ رہا تھا بہنوں؟ وہ اذان پڑھ رہا تھا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ پوری اذان دیا ماشاءاللہ, اور اس کے بعد اس کا انتقال ہوا الحمدللہ. سوچو بہنوں, وہ جس حال میں جا رہا ہے اس حال میں اٹھے گا, اس کا توحید, اس کا ایمان کا لیول دیکھو بہنوں. ہاں, سوچ کے دیکھو, ایسی ایسی بہترین موت ہے بہنوں. ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اور اس کا جو ہے وہ قرآن ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتا تھا وہ بچہ. اور ایک بار جو ہے جو مسجد میں جو مولانا ہوتے ہیں نا, وہ سنتے ہیں نا بچوں کا قرآن وغیرہ, تو وہ بچوں کا قرآن سنتے ہیں, تو ایک بچے کو انہوں نے چن لیا کہ بیٹا تم بہت اچھا قرآن پڑھتے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ایک کام کرو, کل کی فجر کی نماز جو ہے وہ تم کرنا. اوکے, اب یہ بچے کی کوئی خوشی کی انتہا نہیں, یہ بچہ اتنا خوش ہو گیا, اتنا خوش ہو گیا, یہ بچہ فوراً بھاگا
کہاں بھاگا, اپنے اپنے گھر پہ بھاگا, اور ڈیڈی ممی سب کو بول رہا ہے کہ اللہ دیکھو اتنے سارے بچوں میں اللہ نے مجھے چنا, میرے استاد نے مجھے چنا, میرے استاد نے کہا تم بہت اچھا پڑھتے ہو, کل کا جو نماز ہے فجر کا تم پڑھانا ماشاءاللہ. تو بچہ اتنا خوش ہو گیا, اتنا خوش ہو گیا, یعنی اس کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی. اور صبح میں جب اس کے والد اس کو اٹھانے آئے کہ بیٹا جلدی سے اٹھ, آج تک کو نماز پڑھانا ہے, تو وہ بچہ اٹھا ہی نہیں بہنوں, اس کا وہ بچہ اسی میں انتقال ہو گیا ہے نا. آج کل تو موتیں بھی ایسی ہے کہ عمر نہیں دیکھتی, وقت نہیں دیکھتی ہے نا, کچھ نہیں دیکھتی بہنوں, وہ جب چاہے آ جاتی ہے نا. تو وہ بچہ جو تھا وہ بچے کا انتقال ہو گیا. اب یہ جو بچہ تو کیا خوشی کی مارے بولتے نا, وہ خوشی تھی, واللہ عالم کیا تھا, مگر اسی میں اس کا انتقال ہو گیا. اب یہ بچہ جو اس چیز کو لے کے سو رہا ہے, وہی چیز سے وہ کل اٹھایا جائے گا, ہے نا, الحمدللہ. تو بہنوں موت تو آنی آنی ہے, الحمدللہ موت تو آنی آنی ہے. اور موت ہمارے لیے کیا ہے, ہاں ہدیہ تحفہ ہے نا, اللہ سے ملاقات کرنے کا ذریعہ. بس یہ موت ہی ہے نا بہنوں کہ ہم اللہ سے ملاقات نہیں کر سکتے, رائٹ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب موت کا فرشتہ کسی بندے کو بھیجتا ہے بہنوں, تو پتا ہے بہنوں کیا ہوئے گا, سمجھ جا, میں ایگزامپل بتا رہی ہوں. میں میری فیملی کے ساتھ بیٹھی ہوں ہال میں, ہاں آرام سے بیٹھی ہوں, ہم لوگ فیملی مل کے باتیں کر رہے. اب جب وہ فرشتہ آئے گا, کون, جو موت کے فرشتے ہوتے ہیں, ہاں وہ آ رہے ہیں روح لینے کے لیے. تو پتا ہے بہنوں ہال میں سب بیٹھے ہیں, مگر جس کے لیے وہ آئے ہوں گے, جس کا روح لینے آئے ہوں گے, صرف وہ انسان ہے جو وہ اس روح کو دیکھ سکتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں, وہی انسان جو ہے وہ فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے. باقی اس کے روم میں سب بیٹھے ہوں گے, اس کے ماں باپ, اس کا میاں, اس کے بچے, اس کے پوری فیملی بیٹھی ہوگی, کوئی اس فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا. کون دیکھ سکتا ہے, صرف اور صرف کون, جس کا انتقال ہو رہا ہے نا, جس کی روح لی جا رہی ہے. اب جیسے وہ فرشتے کو دیکھے گا بہنوں, جو پوری زندگی نہیں دیکھا, وہ جب فرشتوں کو دیکھے گا تو سوچو اس کا کیا حال ہوگا. ہاں, اور بہنوں اس کی جو روح ہے وہ نکل رہی ہے, ابھی پیروں سے نکلتے ہوئے جا رہی ہے, رائٹ. تو وہ کتنا ٹھنڈا پڑ جائے گا, کتنا وہ فروز ہو جائے گا, کتنا وہ شاک ہو جائے گا. اور وہ کسی کو بول بھی نہیں سکتا کہ دیکھو میرے فرشتے آ گئے میرے کو لینے کے لیے. ہاں, وہ صرف دیکھ سکتا ہے, وہ نہ بول سکتا ہے, نہ اظہار کر سکتا ہے, کریکٹ. اور بہنوں وہ ٹائم پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ جن کے اندر ایک صفت ہوگی, وہ ٹائم پہ, کیونکہ اللہ کو بھی ہے نا بہنوں, اللہ کو سب چیزوں سے سب سے زیادہ تکلیف اللہ کو بھی ہوتی ہے بہنوں. سوچو, جسٹ امیجن دس تھنگ, اللہ کو بھی ایک بات میں تکلیف ہوتی ہے. پتہ ہے کس بات میں تکلیف ہوتی ہے بہنوں؟ جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی مومن کا جب روح نکلتی ہے بہنوں, اس ٹائم پہ اللہ کو بھی وہ نہیں پسند. کیونکہ پتہ ہے کیوں نہیں پسند بہنوں؟ کیونکہ وہ اللہ مومن جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کا چہیتا ہوتا ہے, اللہ کے نگران میں ہوتا ہے, اللہ اس کے اوپر نگہبان ہوتا ہے. تو جب اس کو موت آتی ہے نا, اللہ کو پتا ہے کیا سختی آئے گی, اور کسی کو بھی موت نہیں پسند, اللہ کو سب پتا ہے نا ہماری فطرت. تو اللہ کو بھی اس بات میں کیا ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے بہنوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت کیا کر دیتا ہے پتا ہے بہنوں, اس وقت میں اور فرشتے آ جاتے ہیں. اور وہ فرشتے کون سے ہوتے ہیں؟ جنت کے فرشتے. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں, اس وقت میں جو موت کے فرشتے آئے ہیں وہ تو آئے ہیں, مگر اللہ فوراً اس مومن کے سامنے جنت کے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے. تو جیسے وہ جو بیٹھا ہے وہاں پہ, میں نے بتائی تھی رائٹ, سب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اور جیسے وہ دیکھ لیتا ہے جنت کے فرشتوں کو, تو تب اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. پہلے تو جب موت کے فرشتوں کو دیکھ کے تو وہ ٹھنڈا ہو گیا, کریکٹ. پر اب اس نے کس کو دیکھ لیا بہنوں, کس کو دیکھ لیا؟ فرشتے. کون سے فرشتے؟ جنت کے فرشتے. تو جیسے اس نے جنت کے فرشتے کو دیکھا, اب کیا ہو گیا, وہ خوش ہو گیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ کہتے ہیں یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے, یہ متقی بندوں کے ساتھ ہوتا ہے. کل ہم نے پڑھے تھے نا بہنوں کہ بہترین انجام کس کا ہوتا ہے؟ متقیوں کا. the ending is very good. اور یہی وہ اینڈنگ ہے بہنوں, کیونکہ ایک متقی جو ہے, ایک مومن جو ہے, وہ اللہ کے نگہبان میں ہے. اگر وہ مرتا ہے, ہاں, تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے بہنوں, اللہ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ ایک تو برا لگتا ہے کہ اس کی روح لے رہا ہے, سب ختم ہو رہا ہے نا. اور دوسرا کیا ہے بہنوں, وہ مومن بندے کی جو نماز ہے, جو اس کا قرآن ہے, جو اس کی دعا ہے, جو اس کے نیک اعمال ہے, اس کے روزے, اس کے لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات, وہ سب سٹاپ ہو جائیں گے نا بہنوں.
समझ में आ रहा है? ये जो मुत्तकी बंदे की मौत आ रही है, ये सिर्फ उसकी मौत नहीं है, उसके जितने भी अच्छे अमाल है वो सब भी द एंड हो रहा है, राइट, वो भी सब बंद हो रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला उसके लिए, उनको क्या हो रहा है कि उसको मौत देने के लिए तकलीफ हो रही है। और बहनों, जब ऐसे मुत्तकी लोग मरते हैं तो वो जमीन भी रोती है जहां ये लोग इबादत करते हैं, वो आसमान भी रोता है जहां से उनके अमाल ऊपर जाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सोच के देखो बहनों, ऐसा मुत्तकी बंदा कितना खुशकिस्मत है बहनों। तो हम सब इंशाल्लाह फिक्रे करें, कोशिश करें किस बारे में, कि हम सब क्या बंदे बने, अल्लाह के मुत्तकी बंदे बने। अल्लाह सुब्हानहू ताला हम सबको मुत्तकी बंदों में से बना दे। आमीन आमीन आमीन। यहाँ पे हर दुआ कबूल होती है, अल्लाह से खूब दुआएं करेंगे। जब कोई मुत्तकी बंदा अल्लाह का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है तो वो बंदा दुनिया में नहीं रहता, पर उस बंदे का जिक्र जो है अल्लाह तबारक ताला कराते रहता है बहनों। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज द बेस्ट फ्रेंड, राइट? इब्राहिम अलैहिस्सलाम आज नहीं है, मगर मैं और तुम हर 5 टाइम की नमाज में बहनों, हर नमाज की रकात जब होती है, पता है ना, लास्ट की रकात में हम लोग क्या पढ़ते हैं? दरूदे इब्राहिम पढ़ते हैं। कोई नमाज कंप्लीट ही नहीं हो रही है हम सबकी जब हम लोग सब पढ़ते दरूदे इब्राहिम, राइट? दरूदे इब्राहिम पढ़ के, दुआ पढ़ के ही हम लोग सलाम फेरते हैं। अल्लाह ताला कह रहा है कि मेरे बंदे का जिक्र करो, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसको याद करो। हर इंसान इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद कर ही रहा है बहनों। फजर के वक्त, जोहर के वक्त, असर के वक्त, मगरिब के वक्त, इशा के वक्त, हर वक्त। और हर इंसान, भले वो अमेरिका में हो, इंडिया में हो, हर जगह बहनों उनका जिक्र खैर हो ही रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। जब अल्लाह तबारक ताला किसी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेता है तो जुबानों में उसका जिक्र खैर आता है ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो इंसान थे जो हर आजमाइश में पास हुए बहनों, हर आजमाइश में, तब जाके वो वहां वो दर्जे में पहुंचे, है ना। उसी तरह हमारे नबी का जिक्र खैर भी अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त हो रहा है बहनों। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हम हज में भी याद करते, देखो हमारे नबी थे तो बट ऑफ कोर्स हम उनको बहुत याद कर रहे हैं, मगर अल्लाह ताला कह रहा है कि नहीं, मेरे इब्राहिम को भी याद करो, वो भी मेरा बेस्ट फ्रेंड था, है ना। तो हज के टाइम पे देख लो, कुर्बानी के टाइम पे देख लो, हाँ, उम्रा करने जाओ, वहां पे जाओ, कहाँ पे तवाफ करने जाओ, वहां पे भी मकाम इब्राहिम, है ना। यानी हर जगह अल्लाह तबारक ताला क्या करता है, उनको भूलने नहीं देता, अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भूलने नहीं देता है। बोलता है कि याद करो, उनका जिक्र खैर करो। अल्लाह से दिल से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमको भी ऐसा बना दे, बेस्ट फ्रेंड में से बना दे। हम तो चले जाए बहनों, पर हमारा भी ऐसा ही जिक्र खैर होते रहे, लोग जो है हमें याद करते रहे, लोग जो है हमारे लिए भी दुआएं करते रहे। अल्लाह हमको भी ऐसा बना दे, अल्लाह हम रहे ना रहे, अल्लाह हमारे नेक अमाल का जो जो किताब है वो खुली रहे, और हमको भी ऐसे ही नेकियां मिलते रहे, हमको भी जो बंदे हैं वो हमको याद करते रहे, हमारे लिए दुआएं मगफिरत करते रहे, हमको भी अल्लाह ताला जो है वो सवाब मिलता रहे, और लोगों के जुबान पे या अल्लाह तू जिक्र खैर नसीब फरमा। आमीन आमीन आमीन, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके लिए हमको क्या करना है बहनों, इस कुरान को लेके चलना है ना। ये कुरान हमारी इस्लाह कर रहा है, तरबियत कर रहा है, हमको मुत्तकी परहेजगार बना रहा है। ये सब बातें कहाँ से मिलती है बहनों? कुरान से मिलती है, राइट। अल्हम्दुलिल्लाह कि कल ही आयत आई ना कि सबसे बेहतरीन अंजाम, है ना, किसका होगा? मुत्तकियों का होगा। कल ही हमने आयत पढ़े थे, राइट। तो उसके लिए हमको क्या करना है बहनों? बहुत ज्यादा मेहनत करना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या था वो? वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, है ना, बेहतरीन अंजाम मुत्तकियों का रहेगा। अल्लाह ताला हमको उसमें से बना दे। आमीन आमीन आमीन। तो मुझे उम्मीद है कि सब बहनों को सब बातें समझ में आई होगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आज की आयतों पर चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो मैं यहाँ पर जो न्यू बहनें हैं वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं जो है वहाँ पे
हाईलाइट कर दूंगी ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पे क्या बात चल रही थी बहनों कि लोग कितने हठधर्मी हो गए थे, कितने जिद पर आ गए थे। क्या बोल रहे थे कि जो करना है कर लो। ओके, वो क्या बोल रहे हैं कि जो करना है कर लो, कितनी निशानियां दिखाना है दिखा लो, कितना सहर कितना जादू करना है कर लो, हम तो बगावत पे उतर गए हैं। अभी हम जो है वो क्या नहीं करेंगे, तुम पर ईमान नहीं लाएंगे। यानी कि समवेयर और द अदर वी कैन सी देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न, है ना, वो पलट कर आना ही नहीं चाहते, है ना। तो यहाँ पर बहनों जब कोई बंदा ठान लेता है ना, कि नहीं मैं नहीं मान लाऊंगा, तुम जो निशानी लाना है ला लो, तो ऐसे लोगों के साथ अल्लाह ताला क्या मामला करेगा बहनों? हाँ, अल्लाह ताला को जबरदस्ती का मामला नहीं करना है कि नहीं तुमको ईमान लाना ही है? ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला तड़प देखता है ना, जिसके अंदर तड़प है, जिसके अंदर फिक्र है, हाँ, जिसके अंदर खैर है, जिसके अंदर नरमी है, जिसके अंदर अल्लाह ताला देखता है ना कि उसके अंदर है, कुछ तो है, तो उसी को तला हिदायत देगा, है ना। ऐसे लोग जो नहीं चाहते हैं हिदायत, तो ऐसे लोग को अल्लाह ताला भी जबरदस्ती हिदायत नहीं देता। हाँ, ये अल्लाह का क्या है बहनों, सुन्नत है। अब यहाँ पे देखो बहनों, मूसा अलैहिस्सलाम के सामने वो ऐसी बातें कर रहे हैं, हाँ, मैं और तुम खड़े खड़े वहां पे 10 सुना के आते हैं ना, ताने मारते लानतें करते, क्या क्या नहीं बोल देते। अगर हमारा बच्चा अगर ऐसी डायलॉग हमारे सामने मारे बगावत की, तो हम तो चुप नहीं हो सकते। पर मूसा अलैहिस्सलाम का सबर देखो बहनों, सबर है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, कि इतनी बड़ी बड़ी बातें जो है उनकी कौम कर रही है, और वो क्या कर रहे हैं बहनों, सबर, है ना, सबर कर रहे, बर्दाश्त कर रहे। ऐसी बातों से, ऐसी हरकतों के वजह से वो गुस्सा नहीं कर रहे, वो कितना कंट्रोल कर रहे अपने इमोशंस पर, है ना। तो जज्बाती नहीं हो रहे बहनों। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये सब सिफतें जो है हमको भी सीखना है इंशाल्लाह। तो जब ये लोग ऐसी जिद करते ना बहनों, तो अल्लाह भी क्या करता है, उनके दिलों पर मोहर लगा देता है। क्या करेगा ना अल्लाह, जब दिल में है ही नहीं अच्छाई, दिल में तड़प ही नहीं है, तो अल्लाह भी क्या करता है, ऐसे दिलों पर मोहर लगा देता है। फिर ऐसे लोग क्या होते हैं, सुम्मुन बुकमुन उम्युन, है ना वो सुन सकते हैं, ना वो बोल सकते, मतलब ना हक की बात उनको असर कर ही नहीं रही है, तो ना ऐसे लोग कैसे हैं, अंधे बहरे और गूंगे। ये लोग फिर वापस से लौट कर नहीं आ सकते, ये वैसे लोग हो जाते हैं। हमारे खानदान में भी होता है बहनों, कोई तो कोई ऐसा इंसान होता है कि हम नसीहतें करते और फिर वो लोग जो है ना इतना वो होते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि प्लीज हम लोग कोई नसीहत करने की जरूरत नहीं है, हम लोग जैसे वैसे ही ठीक है, हमको बोलने की जरूरत नहीं है, हम लोग देख लेंगे, हम लोग झेल लेंगे। हमको वो लोग जहन्नम को भी इतना खुली बोलते हैं कि क्या होएगा, आग में जाएंगे ना, हाँ चले जाएगा, चलेगा हमको, है ना। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता बहनों। आज भी ऐसे लोग, बगावत बोला, बागी लोग आज भी दुनिया में है, जिनको कोई नसीहत असर नहीं करती, उल्टा वो ऐसे ही बातें करते हैं, है ना, ऐसी बातें आसपास करते हैं, है ना। तो अल्लाह उनकी क्या करे, हिदायत के फैसले करे, क्योंकि जब वो उनके अंदर खुद ही तड़प नहीं है हिदायत की, तो ऐसे लोगों का क्या हाल होता है, हम पढ़ेंगे बहनों इंशाल्लाह। ओके, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 133, है ना, खौफे खुदा नहीं है, यस, खौफे खुदा नहीं है। तो यहाँ पर फिर अल्लाह ताला क्या करते हैं बहनों, फिर हमने भेजा उन पर तूफान। ओके, अब यहाँ पर जो फिरौन और फिरौन के लोग थे, इजिप्ट में थे, राइट, मिस्र में थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके तकब्बुर का अंजाम ऐसा हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वन बाय वन, ओके, पे दर पे उनके ऊपर यूनिक अजाब जो है वो भेजता चला गया। अब कौन सा अजाब था बहनों? ओके, वो कौन सा अजाब था? एक तो तूफान आ गया। ओके, क्या हो रहा था बहनों, बारिश ही नहीं हो रही है। यानी कि क्या हो रहा था बहनों, बारिश जो है वो हो ही नहीं रही। पर पहले तो ऐसे ही होता था ना कि पहले गर्मी गर्मी गर्मी, ऐसी गर्मी, और उसके बाद जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला, इजिप्ट है ना, रेगिस्तान जैसा है, तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, अच्छा इसकी डिटेल जो है उनकी किताबों में ही मिल जाती है बहनों। ओके, तौरात में जो उनके पास जो किताबें हैं, बनी इसराइल की जो किताबें हैं, उसमें से मिल जाती है कि इजिप्ट में, मिस्र में ऐसा, जब ऐसे वो लोग जब जिद पर आ गए, बोले कि नहीं हमको
نہیں ماننا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ جو ہے وہ دعا کرو. تو آتا ہے ان کی روایتوں میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو, ان کے پاس جو سٹکس تھا, جو سٹاف تھا, جو عصا تھا, اس کو آسمان پر اٹھایا, اوکے, ایسا پن پوائنٹ کرتے نا ویسا, اور انہوں نے پھر کیا کیا, اللہ سے دعا کیے. تو پھر کیا ہوا کہ آسمان سے جو ہے ایسے اولے اولے یا جو بولتے نا بارش ایسی گری بہنوں, ایسی گری کہ جو بھی چیز تھی وہ سب کو کیا ہوا, نقصان ہوا. جیسا کھیتی ہے, جیسے کہ درخت ہے, ابھی اس میں کیا ہوتے ہیں, پھل اور پھول لگے ہوتے ہیں. اب زور سے بارش گرے گی تو کیا ہوئے گا بہنوں, تیز بارش جب گرے گی اور جس میں جو ہے وہ بجلی ہے, آوازیں ہیں, گرج ہے, ہاں, تو ایسا جب ہوگا بھیانک موسم, آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ٹائم ہمارے محلے میں بھی ہوتا ہے, یا تو پھر ہم نے جو ہے ویڈیوز میں بھی دیکھے ہیں, رائٹ, ایسا بھیانک موسم ہو جاتا ہے بہنوں, ایسی آوازیں, ایسی گرجنے, اور پھر کیا ہوتا ہے بہنوں کہ پورا اتنا پانی اتنا پانی اتنا پانی کہ آتا ہے کہ پورے کے پورا پانی ہی بھر گیا. تو اس سے کیا ہو گیا بہنوں کہ جتنا بھی پھل پھول اناج کھیتی یہ سب جو ہے وہ کیا ہو گئی, برباد ہو گئی. اوکے, تو پہلے طوفان آیا, اس کے بعد جو ہے لوکسٹ یعنی ٹڈیاں جو ہے وہ آ گئے تھے. ٹڈیاں یعنی کیا بہنوں, آپ کو سب پتا ہی ہوگا, ایک قسم کا کیڑا ہوتا ہے, لوکسٹ بولتے ہیں اس کو. اب یہ جو کیڑے ہوتے ہیں نا بہنوں, یہ اتنے سارے آتے ہیں, بلینز اور بلینز میں آتے ہیں بہنوں, اور یہ جب آتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں, پورا کی پورا جو ہے, ہاں, پورا جو پتے ہے جو بھی ہے, ہاں, وہ پورا کھا لیتے ہیں. اب یہ جو میں آپ کو ایک کے بعد ایک جو بتا رہی ہوں نا بہنوں عذاب, یہ پورا ایک ساتھ نہیں آیا, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد. اب اس کے بیچ میں کیا ہو رہا تھا وہ ہم نیکسٹ آیت میں پڑھیں گے. میں یہاں صرف ایک ایک عذاب کے بارے میں یہاں پہ سمجھا رہی ہوں. تو اب کس کا عذاب آیا, ٹڈیوں کا عذاب آیا. اوکے, ہم نے بھی کورونا کے فرسٹ ویو کے ٹائم پہ دیکھے تھے کہ ایسے ٹڈیاں جو ہے انڈیا پاکستان میں بہت آ گئے تھے. لوگوں نے, میں بھی کبھی نہیں جانتی تھی بہنوں ایسا ٹڈیاں وغیرہ, میں نے کبھی سنی بھی نہیں تھی, مگر جب ویڈیوز آئے تھے, جب میں نے پکس دیکھے تھے, تب مجھے پتا چلا کہ یا اللہ یہ کیا منظر ہے نا. اور اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور کیا بھیجا ان کے اوپر, جوئیں بھیجا, یا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا اناج ہوتا ہے اس میں کیڑے آتے ہیں بہنوں, ہے نا, وہ کیڑے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. تو یہاں پر اس کو کیا بولتے ہیں, اناج کی بوری میں جو گھن آتے ہیں نا, کیڑے آتے ہیں, گرین بیگ میں جو کیڑے آتے ہیں یا جوئیں آتے ہیں, اس کا بھی عذاب ان پر آیا. دیکھو بہنوں, ایک آدھ جوں اگر ہمارے سر پہ رہتی ہے, اگر آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا, تو ہم پوری رات جو ہے وہ سو نہیں پاتے, رائٹ, پوری رات ہم سو نہیں پاتے. اب سوچ کے دیکھو بہنوں, ایک آدھ جون رہتا ہے تو سو نہیں پاتے, اب یہاں پہ جو ہے کروڑوں اربوں جو ہے جوئیں ہیں, یعنی سب کے سروں میں سب جگہ بہنوں, سب جگہ جوئیں, یعنی یہ جو کیڑے ہیں وہ سب جگہ ہے. تو یہ بھی کیا کر رہے ہیں, پورے کراپس کو جتنے بھی بولتے نا, جتنا بھی پتے وغیرہ ہر جگہ. تو سوچو بہنوں کیا عالم ہوگا, ہے نا, اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اسی طرح جو ہے فراکس کا یعنی مینڈک کا بھی عذاب آیا تھا. اوکے, یہ سب جو عذاب میں بول رہی ہوں بہنوں, یہ پے در پہ آئے تھے, ایک کے بعد ایک آئے تھے, مگر اس کے بیچ میں گیپس تھے. اوکے, میں یہ واپس سمجھا رہی ہوں. اب کیا ہوا, مینڈک کا عذاب آیا. اب مینڈک بہنوں, ایک اگر مینڈک ہمارے گھر میں آ جائے تو بس ختم, ہے نا, ہم تو چیخے مارتے رہیں گے اور ہم کو تو کرائیت آ جائے گی. اب یہاں پہ جو فراکس کا عذاب آیا تھا, مینڈک کا عذاب آیا تھا بہنوں, یہ اتنا زیادہ تھا کہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ کھانا بھی پکاتے تھے تو کھانے کے اندر, پانی کے اندر, ہر جگہ, یعنی ہر جگہ یہ ہوتا تھا. اسی طرح خون کا عذاب بھی ان کے اوپر آیا تھا. خون کا تو اتنا گندا تھا بہنوں کہ یہ جو فرعونی تھے, یہ صرف فرعون اور فرعون کے لوگوں پر خاص تھا بہنوں, کہ یہ پینے کا پانی بھی خون بن گیا تھا. مطلب دریا خون ہو گیا تھا, جو سمندر تھے وہ خون ہو گیا تھا, نہریں خون ہو گئی تھی, برتنوں میں جو پانی تھا وہ بھی خون ہو گیا تھا. یعنی ہر چیز جو ہے وہ خون میں تبدیل ہو گئی تھی. کھانا بنا رہے اور کھولیں گے تو اس میں بھی خون. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں,
یعنی لوگ اتنے فرسٹریٹ ہو گئے تھے تو وہ لوگ پانی کے لیے ترستے تھے. یہ لوگ جاتے تھے بنی اسرائیل کے پاس اور کہتے تھے پلیز ہم کو پانی دو. تو بنی اسرائیل کے ہاتھ میں جب تک رہے گا وہ پانی رہے گا. جیسے بنی اسرائیل کا کوئی شخص, ہاں وہ زمانے کے مسلمان بنی اسرائیل تھے, ہاں تو وہ انسان جب پانی دے گا تو وہ پانی کس میں کنورٹ ہو جائے گا, فرعونی کے ہاتھ میں خون میں تبدیل ہو جائے گا. انفیکٹ ان کا اتنا خراب ماحول ہو گیا تھا بہنوں کی, فرعونی جو تھے, جو فرعون کے لوگ جو تھے وہ بولتے تھے پلیز تم اپنے منہ میں وہ پانی لو, ہمارے ہاتھ میں تو خون ہو جاتا ہے, پلیز اپنے منہ میں وہ پانی لے کے ہمارے منہ میں ڈالو. حالانکہ کمزور, حالانکہ ان کے غلام ہے نا, پھر بھی دیکھو بہنوں یہ لوگ اس کے لیے بھی راضی ہو گئے. بیکاز پانی کے لیے بہنوں ہر کوئی ترستا ہے. پانی اگر پینے کو نہیں ملتا ہے, ہم بھی جب گھر میں کام کرتے ہیں, عورتیں ہے نا کچن میں رہتی ہے, ہم لوگ کتنے بار بھول جاتے ہیں پانی پینا, مگر جیسے پیاس لگتی ہے اور وہ گرم میں کھڑے ہوتے ہیں کچن میں, سب کے ساتھ ہوا رہے گا, میرے ساتھ ہوتا ہے تو میں اس کو ایکسپیرینس کر سکتی ہوں. میں فوراً باہر آتی ہوں کچن میں اور بیٹھ جاتی ہوں ڈائننگ ٹیبل پر, اور میں پھر پانی گٹا گٹ پیتی ہوں. یعنی اتنا پیاس لگتا ہے وہ ٹائم پہ, بیکاز گرم میں ہوتے اور بھول جاتے پانی پینا. تو اتنی گرمی شدید ہوتی ہے, اور جب پانی پیتے تو تب جا کے جان میں جان آتی ہے نا, الحمدللہ. تو سوچو بہنوں ان کا کیا حال ہوا رہے گا کہ جب وہ فرعونی کے منہ میں ڈالتے تھے پانی اپنے منہ سے تو وہ بھی خون بن جاتا تھا. یعنی پانی بھی پینے کو نہیں ملتا تھا. اللہ ہم سب کی کیا کرے, حفاظت کرے. کیسے کیسے عذاب ہے بہنوں, یہ سب نشانیاں کیسی تھی, الگ الگ تھی, جدا جدا تھی. یہ سب کیا تھی بہنوں, مفصل تھی, یعنی کہ بہت نا کھلی طور پہ تھی. اوکے, اور یہ سب کیوں تھا بہنوں, کیونکہ وہ لوگوں نے کیا کیا, تکبر کیا, اور وہ کیسی قوم تھی, مجرم قوم تھی. اب یہ سب ہم جب پڑھتے بہنوں ہم بولتے ہیں اللہ کیسے لوگ ہیں نا, کیسے کیسے عذاب آ رہے, ایک ہی عذاب میں سمجھ جاتے ہیں نا یہ کیسے پاگل ہو گئے, یہ کیسے لوگ ہیں, ہم لوگ ان کو بولتے ہیں نا. پر ہمارے ساتھ بھی تو ایسے ہی ہوا بہنوں, ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی کیا نہیں ہوا. ہاں پہلے تو وہ جو بیف بینڈ آیا تھا انڈیا میں, سب کو یاد ہے بیف بینڈ آیا تھا, پھر اس کے بعد انگلیاں جو ہے وہ عورتوں کے اوپر, طلاق کے اوپر نکلا, طلاق کے بارے میں کیا کیا جو ہے وہ لاس پاس ہوئے, اس کے بعد جو ہاں NRC کا ہوا, اس کے بعد حجاب کے اوپر کیا کیا ہوا, نوٹ بندی آیا ہے نا. پھر دیکھے تو 2 ویوز آئے تھے, کرونا کی پہلی ویو, کرونا کی دوسری ویو, وہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. اس کے بعد کچھ اور آ رہا ہے, کچھ اور آ رہا ہے, ڈیلٹا آ رہا ہے, یہ ویریئنٹ آ رہا ہے, وہ ویریئنٹ آ رہا ہے. ہاں اذان پہ ہاتھ ہو رہا ہے. یعنی ہمارے اوپر بھی ایک کے بعد آ ہی رہا ہے. ابھی بھی بہنوں بارش کے ٹائم پہ گرمی ہوتی ہے, گرمی کے ٹائم پہ بارش ہوتی ہے نا, ٹھنڈی کے ٹائم پہ گرمی, گرمی کے ٹائم پہ ٹھنڈی. ابھی بھی ٹماٹو کا بھاؤ بڑھ گیا تھا ہے نا, کیا کیا حال ہو گیا تھا. اس کے بعد جو ہے ہم کو جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کا کتنا ہوا. ابھی حال ہی میں بھی بہنوں ارتھکویک آیا موروکو میں شاید ہے نا, کون سی تو ایک بستی میں, کیا کیا ہو رہا ہے بہنوں. ابھی بھی میرے کو دوپہر میں ایک ویڈیو آیا, میرے کو نہیں پتا وہ کہاں تک صحیح ہے, میں نے اس کو آن کی ہے نا, موروکو میں, یس اس کو میں نے آن کی, اور وہاں پہ ایسا ایک وہ دکھایا, باپ رے کیا بولتے ہیں اس کو, ایک ٹوسٹر تھا, ایک ایسا وہ نا وہ گول گول پھر کے آتا ہے زمین پہ اور سب کو لے کے جاتا ہے اپنے ساتھ ہے نا, ایسا کچھ وہ ویڈیو تھا بہنوں. بس میں نے ایک سٹارٹنگ کے 2-3 سیکنڈ دیکھی اور میں نے بند کر دی. یعنی وہ ویڈیو میں اتنا خطرناک دکھ رہا تھا, اوپر سے آسمان سے اتنا بڑا جو آتا ہے ٹوسٹ کرتا ہوا ٹورنیڈو, یس, اور وہ ایسا رہتا ہے بہنوں, وہ سب چیز اپنے سے لے کے چلے جاتا ہے. وہ تو میرے کو اللہ کا بولتے نا وہ کھلا ہوا عذاب لگتا ہے کہ کوئی اوپر سے آ رہا ہے اور سب کھینچ کے لے کے جا رہا ہے. نہیں پتا نہیں وہ ویڈیو صحیح ہے کہ نہیں, میرے کو نہیں پتا. میں تو پہلے ویریفائی کرتی ہوں ہر چیز کو. پتا ہے نا ہمارے لوگ پرانے ویڈیوز بھی اٹھا کے بھیج دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ ابھی کا ہے, یہ تبھی کا ہے نا, کوئی ایڈیٹنگ بھی ہوتا ہے, تو یہ سب بہت دیکھنا پڑتا ہے. پر میں بتا رہی ہوں وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ ہم دیکھ نہیں پاتے. تو سوچو بہنوں جو لوگ وہاں پر ہوں گے ان کی کیا حالتیں ہوتی ہوگی. ابھی مکہ میں بھی بہنوں حال ہی میں کیا عذاب آیا تھا, سب جگہ یہ ویڈیو وائرل ہو گیا تھا. کیا طوفان تھا بہنوں, کیا ہوا تھی, پورے چیزیں یہاں سے وہاں اڑ رہی
रही थी, है ना, जो वो इतनी बड़ी बिल्डिंग है वहां पे जहाँ पे क्लॉक लगा हुआ है, टावर है ना, टावर क्लॉक, और वहां पर भी जो वहां पे एक लंबा सा एंटीना है, वहां पे जो बिजलियां कड़क रही थी, हाँ, उसके वीडियोस कितने वायरल हुए बहनों। ये सब देख के क्या डर खौफ आता है, करेक्ट। तो बहनों हम लोग सोचते हैं कि अरे ये कैसे लोग हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता है क्या। तो हम भी तो वैसे ही है ना बहनों, हम भी क्या करते हैं बहनों, हम भी कहाँ से जो है वो नसीहत लेते हैं, है ना। अल्लाह तबारक ताला जब देखता है कि लोगों की गर्दनें झुक नहीं रही है, लोग अल्लाह की तरफ पलट कर नहीं आ रहे, यस क्लॉक टावर, तो अल्लाह ताला क्या करता है, मुश्किलात भेजता है ताकि लोग जो है उसके सामने झुक जाए। जो मुजरिम लोग हैं, जो मुतकब्बिर लोग हैं, जिनका दिल सख्त हो चुका है बहनों, अल्लाह ताला चाहता है कि उनका दिल नरम हो जाए। पर ऐसे ऐसे वार्निंग्स को देख के, ऐसे ऐसे खुले अजाब को देखकर भी लोग समझते नहीं है, लोग झुकते नहीं है, गजबे इलाही जोश में है बहनों, फिर भी लोग जो है उसको मामूली समझते हैं। ऐसे अजाब से नहीं डरते, आज मुसलमान नहीं डर रहे बहन, हम सब मुसलमान कितने ढीठ हो गए, मैंने बताई थी ना कल भी बहनों, हम मुसलमान का डर खौफ हट गया है। अल्लाह ना करे जो लोग फजर की नमाज छोड़ के जा रहे हैं मूवीज देखने, और अल्लाह ना करे वहां पे उनकी मौत हो गई, तो क्या होगा, सोच के देखो बहनों, है ना। मैं तो सचमुच बोलती हूँ ना कि ऐसा डर का माहौल है कि कब क्या हो जाएगा नहीं पता। हमको बहुत ज्यादा क्या करना है, अल्लाह से डरना है, और ये सब निशानियों को मामूली नहीं समझना है, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है, नाफरमानी वाली जिंदगी से हटकर हमको क्या करना है, तौबा तिल्ला करके अल्लाह के सामने तस्लीम होना है। अल्लाह सुब्हानो ताला ये सब निशानियां जब बताते हैं, एक ढील दे रहा है बहनों, है ना, एक ढील दे रहा है। और अल्लाह ना करे कभी ये अजाब अगर शुरू हो जाए तो फिर क्या होगा। यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम आके उनको बड़ी बड़ी निशानियां दिखा के सिर्फ क्या बोले थे, क्या बोले थे फिरौन को, फिरौन को ये नहीं बोले कि मैं जंग लड़ूंगा तेरे से, मैं तेरा जो पावर है वो सब चाहिए, तेरे पैलेस वगैरह चाहिए। उन्होंने सिर्फ क्या कहा था कि बनी इसराइल को तू हमको दे दे, है ना, मैं बनी इसराइल के साथ वापस जाना चाहता हूँ। मगर ये बात भी उसको हजम नहीं हो रही थी, क्यों, क्योंकि फ्री का लेबर था, है ना। जो बनी इसराइल के जो लोग थे वो कम से कम 6 लाख आता है, तकरीबन 6 लाख लोग थे बहनों, और ये फ्री का काम कर रहे थे, इन पे जुल्म हो रहा था, खाने को खाना नहीं दे रहे थे, पर पूरा काम ले रहे थे, है ना। कोई वेजेस नहीं, कोई सैलरी नहीं, नथिंग। और उनसे इतने बड़े बड़े काम ले रहे थे, उनके पैलेस बनाने, उनके टावर्स बनाने, पिरामिड्स बनाने, डैम्स बनाने, यानी सस्ते लेबर को वो लोग छोड़ना नहीं चाहते थे। कौन छोड़ेगा बहनों, अगर फ्री में काम वाली मिल जाए तो कोई छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, राइट। तो ये कैसी कौम थी, तकब्बुर करने वाली, बहुत ही मुजरिम वाली कौम थी। फिर अल्लाह ताला क्या कहते हैं, और जब मैं हाईलाइट कर देती हूँ, और जब वाक़े हो गया उन पर अजाब, हाँ, ये सब अजाब जब उन पर आता था, मैंने कहा था ना बहनों कि बीच बीच में गैप था, ओके, समझो, पहले तूफान आया, हाँ, अब तूफान आया, तो जब उन पर वाक़या हुआ अजाब, उन्होंने कहा ए मूसा अलैहिस्सलाम, दफा कर दो, दूर कर दो, है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, उन्होंने क्या कहा, दुआ करो हमारे लिए तुम्हारे रब से, यानी कि यहाँ पर जैसा अजाब आता, जैसा पनिशमेंट आता, जैसे तूफान आया था, है ना, तो क्या आएगा बहनों, पानी, पूरा पानी पानी हो गया, खाने को खाना नहीं मिल रहा है, हाँ, हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। तो ये लोग क्या करते थे, मूसा इस्लाम के पास आते थे और क्या कहते थे कि मूसा इस्लाम आप हमारे लिए दुआ करो तुम्हारे रब से, नाउज बिल्ला। देखो बहनों कैसा इनका रवैया है, कैसा इनकी आदतें है। जब अजाब अल्लाह ना करे किसी पर आए, पर ऐसी आजमाइश जब आती है, तो इंसान जो है अपने गिरेबान में झाके, अपने गुनाहों को देखे कि भाई मैं क्या गुनाह कर रहा हूँ। हाँ, अब वक्त के नबी वहां पर है मूसा इस्लाम, तो जाते नबी के पास कहते कि हम बहुत गुनहगार है, हमारे लिए प्लीज कहो कि हम हमारे गुनाह कैसे माफ करवाए, हमारे लिए दुआ करो मगफिरत की, हमको क्या करना है, कैसे लाइफस्टाइल चेंज करना है ना। ऐसा बोलते, ऐसा बोलते कि भाई मेरे को हिदायत की बातें बोलो, मैं कैसा, कोई नसीहत करो, मैं कैसा बदल जाऊं, है ना। मगर ये लोग कैसे लोग हैं देखो, रब, अपने रब के पास खुद कनेक्ट करते ना, खुद 2 रकात नमाज पढ़ते और अल्लाह से दुआ करते, है ना। मगर देखो इनका ताल्लुक जो है, इनका कनेक्शन जो है, वो अल्लाह से है ही नहीं, है ना। इसी से पता चलता है कि एक तो खुद अल्लाह से दुआ नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं बहनों,
मूसा अलैहिस्सलाम के पास जा रहे। अच्छा चलो मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए भी तो कम से कम अपनी गुनाहों का एतराफ तो करते, कन्फेस तो करते, वो भी नहीं कर रहे। उल्टा क्या कह रहे कि आप जो है ना हमारे लिए क्या कर लो, दुआ कर लो। आज भी कितने लोग हैं बहनों, जब उनके पर हालात आते हैं वो लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे मौलाना के लोग के पास जाते हैं और शिर्क और बिदअत कामों में लग जाते हैं, है ना। बच्चा नहीं हो रहा है तो भाई जब बच्चा नहीं हो रहा है तो इस्तगफार करो, हाँ, इलाज करो, अल्लाह से खुद मांगो, तहज्जुद में उठो। पर हम लोग एक नया ही काम करते हैं, मजारों में चले जाते हैं, बाबा लोग के पास चले जाते हैं ना, उनसे क्या मांगते हैं, है ना, मन्नतें करते हैं बहनों। और फिर हम लोग क्या हो जाते हैं, बोलते हैं कि भाई मेरे को तो बच्चा ही नहीं हो रहा था, भाई इनसे हुआ, इनकी दुआ से हुआ, इनके मन्नत मांगने से हुआ, है ना। और ऐसे लोग जो है ना बहनों कहीं ना कहीं क्या करते पता है, फिर ऐसे ट्रैक पर चले जाते हैं। एक दुआ कबूल होती ना बहनों, फिर देखना वो इंसान जो है वो हमेशा ऐसे ही जगह फिर क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है। मुझे पता है एक बहन बता रही थी, जब बच्चा नहीं हो रहा था तो बोल रही थी कि देखो तुम जाओ ऐसे लोगों के पास जाओ, मैंने भी दुआ मांगी थी, कबूल हो गई थी, बच्चा हो गया, तुम भी जाके देखो, नहीं होगा तो मैं नाम पलटा देना। यानी इतना उनको कॉन्फिडेंस है इस बारे में। हाँ, आपने भी सुना ही होगा, है ना, ऐसी जगह पे जाके मन्नत करो, नहीं होगा तो देखो। ये उनके अंदर क्या है बहनों, ऐसी बातें, ऐसी हरकतें, है ना। अल्लाह हम सबकी क्या करे, हिफाजत करे। आमीन आमीन आमीन। तो यहाँ पे देखो मूसा अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है, और फिर क्या कहा जा रहा है बहनों, एक सेकंड में हाईलाइट कर देती हूँ। मेरा हाईलाइट कहाँ चला गया, ओके मिल गया। अब जो है वो क्या कह रहे हैं, दुआ करो हमारे लिए तुम्हारे रब से, किस बारे में, जो अल्लाह ताला ने क्या किया है, प्रॉमिस लिया है, अहद लिया है मूसा अलैहिस्सलाम से। मैंने मूसा अलैहिस्सलाम से जो अहद लिया है, यानी कि अल्लाह ताला जो अहद लिया है ना आपसे, तो आप प्लीज हमारे लिए क्या कर ले, दुआ कर ले। और जरूर अगर आप दूर कर दोगे हमसे वो अजाब को, तो जरूर हम ईमान लाएंगे तुझ पर, और जरूर हम भेजेंगे तुम्हारे साथ बनी इसराइल को। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, शर्त चल रहा है ना। इंसान जो है वो क्या रख रहा है बहनों, क्या रख रहा है यहाँ पे बोलो, कि अगर मेरा ये काम हो गया, शर्त रख रहा है, अगर ये अजाब हटेगा तो ही मैं क्या करूंगा, ईमान लाऊंगा। यानी यहाँ पर भी लोग क्या कर रहे हैं, शर्तें रख रहे हैं। हम लोग भी कभी बोलते हैं ना अल्लाह से, अल्लाह मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ऐसा करूंगी, अल्लाह मेरा वो हो जाएगा तो मैं रोजा रखूंगी, है ना। ऐसे शर्त वाले दुआएं नहीं करना है बहनों। हमेशा पहले नमाजें पढ़ ले, पहले रोजा रख ले साथ साथ, क्या बुराई है ना इसमें, पर शर्त ना रखे बहनों। अभी क्या होता है ना, अगर हम ऐसे शर्त रखते हैं, हाँ, कि अल्लाह अगर मेरे को बच्चा होएगा तो ही मैं उम्रा करूंगी, अब बच्चा नहीं हो तो क्या जिंदगी भर तक उम्रा ही नहीं करोगे क्या। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए बहनों रवैया, है ना। हमको ऐसे शर्तें नहीं रखना है। कि देखो ये लोग ऐसी शर्त रख रहे हैं ना, ये लोग क्या बोल रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम को, कि आप अगर ये अजाब को हटा दोगे ना तो ही हम लोग क्या करेंगे, ईमान लाएंगे, तो ही हम लोग बनी इसराइल को भेजेंगे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने इस्लाम का हुलिया जो है वो चेंज कर लिया है। हाँ, मैं ना मानू, है ना, मैं क्यों मानू, पहले मेरे को ये दो फिर ही मैं करूंगी, है ना। हम लोग भी कहीं ना कहीं हमारी दुआओं में ऐसे गलत गलत बातें हम लोग करते हैं। तो ये लोग कैसी कौम थी बहनों, लापरवाह और सुस्त कौम। यहाँ पे कनेक्शन ही नहीं है अल्लाह से, ताल्लुक ही इनका कमजोर है ना। और हमको भी क्या करना है बहनों, कभी भी आजमाइश आएगी तो हमको अपने गुनाहों का एतराफ करना है, कन्फेस करना है, और फिर नसीहत लेना है, हिदायत की बातें लेना है ना। ऐसा जो है, ऐसा जो बातें ये लोग कर रहे हैं वैसे हमको नहीं करना है। हाँ, अब यहाँ पे जो है ये कैसी लोग है बहनों, हमारे अंदर भी ऐसी लापरवाही और सुस्ती नहीं हो, है ना। और ऐसा आरजी ईमान नहीं लाना है। कहीं ना कहीं ये लोग जो है ना मुनाफिकत की निशानी है, ये अहदों को तोड़ने वाली कौम है। ये लोग ऐसी बातें करते हैं और जैसे अल्लाह ताला अजाब को हटा देते हैं, वापस से ये लोग वही ट्रैक पर चले जाते हैं। देखो जब तक कोरोना था, कोरोना का वो क्या था, लॉकडाउन था, क्वारंटीन था, मास्क पहनना, ये करना वो करना, हम लोग सब डरे हुए थे, वैक्सीन बराबर ले रहे थे, बराबर सब कर रहे थे, अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। जैसा वो पूरा हट गया, हम लोग भी दीन से हट गए, है ना। हमारा दीन कहाँ पर है बहनों, किनारे पर रखे, एकदम एज पर रहता है हमारा दीन, है ना। जब चाहो उसको बोलना, हमारा तो ऐसा है पिक एंड चूज मुसलमान है हम लोग।
ہمارا دل کر رہا ہے کچھ چیز آسان ہے وہ آیتیں لے لو، جہاں مشکل لگ رہی ہے، جہاں پہ لگ رہا ہے کہ بھائی ابھی سوسائٹی کے سامنے ہم لوگ کیسا پردہ کرے، میری ساس کیا بولے گی، وہ کیا بولے گا، سب کے سامنے میں کتنی چھوٹی لگوں گی، کتنا گندا چیپ، نہیں آج نہیں کرتے ہے نا. تو ہم بھی کیا کرتے ہیں بہنوں، گو ود دا فلو ہے نا، ہم بھی ایسے ہی ہے، ہم لوگ اپنے حساب سے کیا کرتے ہیں، دین پر چلتے ہیں. تو ہمارا بھی ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ. اب پھر جب ہم نے دور کر دیا ان سے عذاب کو ایک مدت تک، اب اللہ تعالیٰ بھی کیا کرے تھے بہنوں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتا تھا، ایسا نہیں کہ نہیں سنتا تھا. اللہ تعالیٰ شیطان کی دعا کو سن لیا، ابلیس کی دعا کو قبول کیا. کیا دعا کیا تھا ابلیس نے کہ یا اللہ مجھے مہلت دے، ہے نا. تو اللہ نے اس کو بھی، اس کی دعا، وہ نافرمان تھا، اس نے تو نافرمانی کی، اللہ نے اس کی بھی دعا قبول کر لی ہے نا. تو بہنوں یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کرتا ہے. یہاں پہ اللہ کو سب پتا ہے نا بہنوں ان کی نیت. دیکھو زبان سے تو یہ لوگ آ کے بول رہے، پر اللہ کو ان کی نیتیں، ان کے دلوں کا راز سب پتا تھا نا. پھر بھی اللہ تعالیٰ کتنا رحیموں کا رحیم ہے، کریموں کا کریم ہے. یہاں پہ اگر اللہ چاہتا تو بولتا کہ نہیں میں نہیں کروں گا، میرے کو پتا ہے ان کے بارے میں، ان کے دل میں کیا چھپا ہے میرے کو پتا ہے. پر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی کیا کر رہا ہے بہنوں، دعاؤں کو سن رہا ہے، قبول کر رہا ہے نا. اور کیا کیا اللہ نے، ان کی جو عذاب تھا اس کو ہٹا دیا ہے نا. پھر جب بھی ہم ہٹاتے ان سے عذاب ایک مدت تک جو ان کو پہنچنے والی تھی، یکا یک یعنی اسی وقت وہ لوگ کیا کرتے تھے، وعدہ توڑتے تھے، وعدہ خلافی کرتے تھے. ہاں یعنی کہ ان کا جو رویہ ہے خطرناک رویہ، یہ کیا تھا بہنوں، وعدہ توڑتے. ہم لوگ بھی کتنے وعدے کرتے نا بہنوں کہ یا اللہ ابھی سے دیکھو اللہ میں نمازی ہو جاؤں گی، اللہ میں حجاب نہیں چھوڑوں گی، کچھ بھی ہو جائے اللہ میں اچھی ہو جاؤں گی، اللہ بس میرے کو یہ بچہ دے دے، بس اللہ میں یہاں پاس ہو جاؤں، ایک بار میری شادی ہو جائے گی نا اللہ دیکھنا میں بہت اچھی ہو جاؤں گی. میں سچ مچ میں ریلیٹ کر پا رہی ہوں بہنوں، کیونکہ میں بھی ایسے ہی وعدے، ایسے ہی نیتیں کرتی تھی. اللہ بچہ ہو جائے گا نا، میں بچے کے لیے یہاں وہاں بھٹک رہی ہوں، میں علاج کے لیے بھٹک رہی ہوں، میری نمازیں اوپر نیچے ہو رہی ہے، اللہ ایک بار بچہ ہو جائے گا نا اللہ میں صحیح ہو جاؤں گی، دیکھنا میں اللہ اللہ کروں گی. ہم لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے، وعدے کرتے اور پھر سب توڑ دیتے اللہ. مجھے یاد ہے کہ فلائٹ پہ تھی اور فلائٹ اتنا وہ ٹربولنس کی وجہ سے اوپر نیچے ہو رہی تھی، تب مجھے نا کلمہ پڑھ لی اور میں نے بولی اللہ جیسے ابھی سے نیک ہو جاؤں گی. میں پردہ بالکل نہیں کرتی تھی، تو میں ایسا نیت کی تھی اللہ میں بھی نیک ہو جاؤں گی، بس اللہ بچا دے یہ فلائٹ سے، اب میں صحیح ہو جاؤں گی. اور اتر کے کیا ہوتا ہے بہنوں، سب بھول جاتے ہیں نا، وہی لائف، وہی زندگی، وہی رفتار، مطلب ایسے ہی دھوکے، ایسی ہی باتیں، یہ سب کیا ہے بہنوں، انسان جو ہے وہ اللہ سے دور ہے، وہ اس کے دین سے دور ہے نا، ایمان کمزور ہے، اللہ کا ڈر خوف نہیں. کہیں نہ کہیں منافقت ہمارے اندر بھی تھی ہے نا، یعنی بولتے ایک تھے کرتے کہ بڑے بڑے باتیں کہ میں نبی سے محبت کرتی ہوں یہ وہ سب، مگر کیا ہوتا ہے بہنوں حقیقت میں کچھ نہیں ہے نا. یعنی کہ باتیں بڑے بڑے پر اندر اگر آ کے جھانک کے دیکھو تو ایک سنت بھی نہیں. تو ایسا نہیں رہنا انشاءاللہ. اور یہ محبت ہے نا بہنوں، نبی سے محبت تم کو جنت نہیں دلا سکتی بہنوں، ہمیشہ یہ بات ہم کو ذہن میں یاد رکھے. دیکھو بہنوں فرعون جو ہے وہ کیا کیا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام آئے تھے تو وہ موسیٰ علیہ السلام جب بڑے بڑے معجزے دکھا رہے، عصا کو پھینک رہے سانپ بن رہا ہے، ہاں اپنا گرے بان میں سے ہاتھ نکال رہے تو لائٹ نکل رہی ہے، اتنے بڑے بڑے معجزے دکھا رہے، تو فرعون نے کیا بولا، جادوگروں کو پہلے مار دو، ان کے اپوزٹ ہاتھ پیر کو کاٹو، پہلے ان کو جان سے مارو. اس کے بعد اس نے کیا کیا، بولا بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرو، لڑکیوں کو چھوڑ دو. یعنی وہ سب پہ ظلم کر رہا تھا، پر کہیں نہ کہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو ہی کچھ نہیں کر رہا ہے. دیکھو لاجک کیا لگ رہا ہے کہ اگر وہ شروع میں ہی جس دن موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، دعوت کی بات کرے تھے، رب العالمین کی باتیں سب کر رہے تھے، اسی وقت ناؤز باللہ، اوکے اللہ نہ کرے، میں بتا رہی ہوں کہ سیمپل بتا رہی ہوں، اسی وقت اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ کر لیتا تو اتنی نوبت ہی نہیں آتی ہے نا. وہ لوگوں کو جو ہے وہ سب کو جمع کرو، جادوگر کو جمع کرو، یہ کرو وہ کرو، وہاں تک جاتی ہی نہیں تھی بات. تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے کچھ نہیں کر رہا ہے اور بعد میں بھی کچھ نہیں کر رہا ہے. ہم دیکھ رہے جب سے ہے نا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں کر پا رہا ہے. اس کا ریزن کیا ہے، مفسرین جو ہے وہ کتنی پیاری پیاری باتیں جو ہے یہاں پہ بتاتے ہیں ہے نا، کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے بہنوں وہ بچپن سے وہی پرورش پائے تھے. تو کہیں نہ کہیں کیا ہوتا ہے بہنوں، دل میں کیا ہوتی ہے، محبت.
وہ बोलते ना नरमी, वो एहसास है ना, तो कहीं ना कहीं अपनों के साथ जो है कुछ नहीं कर पाते हम लोग, है ना। और दूसरा जो है बहनों की उनकी रिवायतों में आता है कि फिरौन जो था वो बचपन से मतलब जानता था कि कहीं ना कहीं यही है जो मुझे मारने वाला है ना, उसको पता था कहीं ना कहीं कि यही है जो बर्बाद करेगा हर चीज, तो फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता था। और एक मतलब वो आता है कि दाढ़ी खींच लेते थे, मूसा इस्लाम जब छोटे थे दाढ़ी खींचते थे उसकी और क्या क्या तो करते थे, तो भी वो कुछ नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि आसे अलैहिस्सलाम जो है वो आके बचा लेते थे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बोलने का मकसद ये है बहनों कि क्यों वो मूसा इस्लाम को कुछ नहीं कर पा रहा था। हाँ, क्योंकि मूसा इस्लाम जो थे वो अल्लाह के रसूल थे। कौन थे? अल्लाह के रसूल थे। जो रसूल होते हैं ना बहनों, उनके साथ तुम कुछ नहीं कर सकते, रसूलों को तुम मार नहीं सकते। समझ में आ रहा है बहनों मैं क्या बोल रही हूँ? यू कैन नॉट किल द रसूल। ओके, कोई जो है वो रसूलों को मार नहीं सकते। हाँ, तो वो कौन थे? रसूल थे, राइट। तो यहाँ पर भी यही आता है कि वो जो फिरौन था वो कुछ नहीं कर पा रहा था। ओके, और उसके अलावा जो है बहनों, इसके अलावा जो है कहीं ना कहीं वो था, एक अफेक्शन था, एक था कि वो कहीं ना कहीं क्लोजनेस था, है ना। और जो है हमारे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसा ही मामला था, है ना, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद के चचा अबू तालिब बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत केयर करते थे, बहुत हिफाजत करते थे। मगर ये मोहब्बत, ये केयर, ये हिफाजत क्या उनको जन्नत लेके जाने का सबब बनेगी बहनों? हाँ, नहीं, है ना। ये मोहब्बत करना, ये कितना केयर करना, कितना उन्होंने हिफाजत की, कितना दीन की मदद की है अबू तालिब, कभी हिस्ट्री पढ़ के देखना, है ना। फिर भी ये मोहब्बत काम नहीं आई, है ना। क्या है बहनों, क्या काम आएगा? सिर्फ मोहब्बत काम नहीं आएगी। नबी से सिर्फ मोहब्बत कर रहे, मोहब्बत कर रहे, काम नहीं आएगा। हमको किससे मोहब्बत करना है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें लेकर आए हैं उसकी पैरवी करना, उस पर चलना। समझ में आ रहा है? वो फर्मा बरदारी करना, इताअत करना, और उनका जो मिशन है, जो मकसद है ना, दीन पर चलना, दीन को फैलाना। जब वो मिशन की हम मदद करते हैं तभी हम जो है वो फलाह पा सकते हैं। सिर्फ मोहब्बतें और केयर करना इंसान को जन्नत नहीं पहुंचा सकता। इंसान जो है वो कब जन्नत पहुंचेगा? जब वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की क्या करेगा? इताअत करेगा। सबको ये बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, मुझे प्लीज बताना। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी हम याद रखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं बहनों जो बहुत सारे नज़म गाते हैं, शायरियां गाते हैं, नाते गाते हैं, इतना प्यार करते हैं नबी से, बाप रे बाप रे, जिक्र तो इनका रुकता ही नहीं है। यानी रात दिन अगर मैं देखती हूँ तो वो लोग ऐसी मोहब्बत में रहते हैं नबी के, मगर अगर अमल से देखेंगे ना तो बिल्कुल खाली है बहनों। नबी की कोई सुन्नत, कोई इताअत नहीं है, उनका मिशन को लोग लेके ही नहीं चलते, और ऐसी ऐसे वो ना गुलू कर जाते हैं उनकी शायरियों में, उनकी नातों में, हद से ज्यादा अल्लाह अल्लाह का मकाम उनको उनसे मिला देते हैं, है ना। पर ऐसी मोहब्बत जो है तुम्हें फलाह नहीं दे सकती, तुम्हें नजात नहीं दे सकती। हमको क्या करना है बहनों? हमको हमारे नबी की इज्जत करना है, उनकी बातें सुनना है, उनकी इताअत करना है, और जो उनका मिशन है बहनों, उनका मेन जो काम है, हाँ, उसकी क्या करना है? मदद करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, सब बहनों को समझ में आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। वरना क्या है, ये बातें सर के ऊपर से जाना नहीं चाहिए। तो उसी तरह बहनों यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं कि ये जो लोग थे ये कहीं ना कहीं मुनाफिकत इनमें है ना। और हमारे अंदर ऐसी बातें ना हो बहनों। अगर हम अल्लाह से कोई वादे करते हैं तो हम भी क्या करें? उन वादों को पूरा करें। हम भी हर अल्लाह की आयत को उस पर हम चले इंशाल्लाह। उतना हम जो है वो क्या ना करे, कुछ बातें ले रहे, कुछ बातें पिक एंड चूज, मुसलमान नहीं होना है। ओके, और यहाँ पे देखो बहनों, ये दुआएं कर रहे हैं, किससे दुआएं करवा रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम से दुआएं करवा रहे हैं। मगर क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ? हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। फिर अल्लाह ने जब देखा कि ये वादे तोड़ रहे हैं, है ना, टेम्पररी तो बोलते हैं ऐसी बातें, फिर इन लोग वापस से जो है वादे तोड़ रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने क्या किया? फिर हमने इंतकाम ले लिया उनसे, और हमने गर्क कर दिया उनको समुंदर में।
کیوں؟ کیونکہ وہ کیسے لوگ تھے؟ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اور وہ کیسے تھے؟ غافل تھے۔ یہ دو باتیں نا بہنوں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دو باتوں کو میں یہاں پر ہائی لائٹ کر دیتی ہوں بہنوں۔ ایک تو آیتوں کو جھٹلا رہے تھے، ہاں، آیتیں آ رہی ہے، ان آیتوں کو لے کے نہیں چل رہے، نہیں مان رہے، اس کو جھٹلا رہے، ہاں۔ اور دوسرا جو تھے وہ کیسے لوگ تھے؟ غافل لوگ تھے۔ تو یاد رکھنا ہے بہنوں، جب اللہ تعالیٰ پہلے بہت ڈھیل دیتا ہے، بہت مہلت دیتا ہے نا، ہمارے ساتھ بھی دیکھو بہنوں کتنے سارے نشانیاں ہم نے دیکھے ہیں، کتنی ساری نشانیاں ہم نے دیکھے ہیں، ہم کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے نا۔ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے، ہاں، وہ دیتا ہے ڈھیل، مہلت دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے بہنوں؟ تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ ہدایت پر آ جائے، توبہ اللہ کر کے اپنی لائف سٹائل چینج کر کے ہم سدھر جائے، ہے نا۔ مگر ہم سدھرتے ہی نہیں ہیں، ہم وعدوں کو توڑ رہے اللہ کے، پھر کیا ہوئے گا؟ سوچ کے دیکھو بہنوں، ہاں، سوچ کے دیکھو پھر کیا ہوگا ہمارے ساتھ بھی۔ اللہ ہم سب کی کیا کرے؟ حفاظت کرے، ہاں۔ یہ وقتی لوگ نہیں ہونا چاہیے، وقتی فائدے کے لیے نہیں ہونا چاہیے بہنوں۔ ہم بھی کیسے بنے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ یہ ڈھیل کیوں دیتا ہے پتا ہے بہنوں؟ کہ ہو سکتا ہے اس کا دل نرم ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ پلٹ جائے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ٹائم دیتا ہے بہنوں۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم اور کریم ہے کہ فوراً عذاب نہیں دیتا بہنوں، وقت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، الحمدللہ، ہاں۔ اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے، کسی کو بدلنے کے لیے جو ہے وہ وقت دیتا ہے، الحمدللہ۔ مگر جب اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے کہ نہیں سدھر رہے، نہیں سدھر رہے، نہیں سدھر رہے، ہاں، ایسی منمانی والی زندگی جی رہے، اپنے منوانے والے کام کر رہے، ہاں، اور اللہ تعالیٰ نیت کو جانتا ہے، دلوں کے راز کو جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ ایسے غافل لوگ اور ایسے لوگ جو آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیا بہنوں؟ غرق کر دیا۔ ہم نے انتقام لیا ان سے اور غرق کر دیا ان کو۔ آتا ہے نا بہنوں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم جو 6 لاکھ کی قوم تھی ان کو راتیں رات لے کے چلے گئے، ہے نا، یہ آئے گا انشاءاللہ ڈیٹیل میں۔ اب دیکھو بہنوں ایک گھر خالی ہوتا ہے تو سب پتا چل جاتا ہے، پورے محلے کو پتا چل جاتا ہے۔ 6 لاکھ، تقریباً 6 لاکھ کے بنی اسرائیل کو لے کے جانا بہت بڑی بات ہے نا۔ تو انہوں نے جب راتیں رات ان کو لے کے چلے گئے تو سامنے کیا تھا بہنوں؟ دریا، ہاں، اور پیچھے جو تھے، جب فرعون کے لوگوں کو بھنک پڑی کہ بھائی بنی اسرائیل تو غائب ہے، نہیں ہے، تو وہ لوگ جب پورے، یعنی کہ فرعون کی دیکھو اس ٹائم پہ کیسی عقل ماری گئی تھی بہنوں، کہ پورے کے پورے جتنے بھی تھے، اس نے صرف اپنی فوج کو نہیں بھیجا، وہ خود اور جتنے اس کے سردار لیڈرز جتنے بھی تھے سب کے سب پیچھے پڑ گئے بہنوں۔ اور سامنے کون؟ سمندر، پیچھے فرعون۔ تو پتہ ہے وہاں بھی جو ان کے جو لوگ تھے بہنوں، جو ان کے ساتھ جو بنی اسرائیل تھے، اوکے، وہ لوگ کیا بول رہے کہ اب تو ہم مارے گئے، ہاں، سامنے بھی موت، پیچھے بھی موت۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا توکل بہنوں، وہ وہاں پہ بھی کیا بول رہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ ہمیں کیا کرے گا؟ راستہ دے گا، رہنمائی کرے گا۔ یہ ہوتا ہے کانفیڈنٹ، یہ ہوتا ہے توکل، یہ ہوتا ہے بہنوں کہ ایسے حالات میں کہ سامنے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے، ایسی مشکلات کی گھڑی میں بھی انسان جو ہے وہ ڈگمگائے نہیں، اس کا پورا بھروسہ توکل کیسا ہو؟ اللہ پر ہو، ہے نا۔ ہمارا بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی بنا دے، ایسے ہی مضبوط کر دے، ہے نا۔ آمین آمین آمین۔ تو یہاں پہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ عصا کو مارو، ہے نا، دریا پہ۔ دیکھو عصا کتنے سارے کام کر رہا ہے بہنوں، اور جیسے انہوں نے دریا پر اس کو مارے تو راستے کھل گئے، ایسے راستے بہنوں، سوچو بہنوں دریا میں بڑے بڑے ماؤنٹینز جو ہے وہ پانی کے ایسے کھل گئے تھے، اور ایسا وہ راستہ بن گیا تھا کہ یہ جو 6 لاکھ کے تقریباً لوگ تھے، 12 قبیلے تھے، ایک ایک قبیلہ 50,000 کا تھا تقریباً، تو وہ سب جو ہے اپنے اپنے لوگوں کے ساتھ پار کر رہے۔ اور وہ جو پانی کے جو پہاڑ بنے ہوئے وہ بھی ایسے ٹرانسپیرنٹ ہے بہنوں کہ ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے، مطلب سمجھ جاؤ ماں باپ یہاں ہے تو بیٹا مطلب کوئی اور وہاں پر ہے تو دیکھ پا رہے کہ ہاں وہ بھی پار کر رہا ہے، کسی کو ٹینشن نہیں کہ اللہ وہ نہیں ہے، اللہ یہ نہیں ہے، سب کو دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ سب آرام سے کیا کر لو؟ پار کر لو، الحمدللہ نا۔ اور اسی طرح بہنوں
یہ پورے پار ہو کے جب لاسٹ والا بنی اسرائیل اس دریا سے باہر نکلا الحمدللہ، اور وہاں پہ وہ جو فرعونی لوگ تھے وہ لوگ وہ ٹائم پہ کھڑے نہیں تھے، وہ لوگ وہاں بھی فالو کر رہے. اچھا، اتنی بڑی نشانی وہ دیکھ رہے ہیں کہ دریا جو ہے وہ پہاڑ جیسے پانی بن رہا ہے اور ایسے راستے کھل رہے، وہاں بھی وہ ایمان نہیں لا رہے. اچھا، یہ لوگ جو ہے اپنی دعا مانگنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہی آ رہے تھے. جب عذاب آ رہا تھا تو یہ لوگ کیوں فرعون کے پاس نہیں جا رہے؟ فرعون تو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا کہ میں ہی رب ہوں، نعوذ باللہ، ہے بہت بڑا رب ہوں. تو یہ لوگ فرعون کے پاس کیوں نہیں جا رہے؟ فرعون کے پاس کیوں نہیں دعا مانگ رہے؟ ہاں، الٹا یہ لوگ فرعون اور فرعون کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ رہے. ہاں، تو کہیں نہ کہیں ان کے دل میں بھی یہ بات پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے. اور جب یہ عذاب آتا تھا، میں نے کیا کہا تھا کہ ایک کے بعد ایک آ رہا تھا. تو جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تو وہ عذاب ہٹ جاتا. تو تب تو انسان کو احساس ہوتا نا کہ ہاں بھائی یہی اللہ کے رسول ہے، کیونکہ جب یہ دعا کرتے ہیں تو عذاب ہٹ جاتا ہے. فرعون سے تو نہیں ہو رہا ہے. تبھی بھی دیکھو بہنوں، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کی آنکھوں میں کیسے پردے چھائے ہوئے کہ اتنی ساری نشانیاں کھلی طور پہ دکھائی دے رہی ہے، پھر بھی لوگ ایمان نہیں لا رہے. پتا چل رہا ہے نا کہ ان کی دعا قبول ہو رہی ہے، انہی سے جا کے مانگو. اور جب یہ مانگ رہے تو ہٹ بھی رہا ہے. ہاں، اور یہاں پر بھی اتنی بڑی نشانی کہ دریا میں راستہ کھل رہا ہے. یہ سب نشانیاں دیکھ کر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اور کیا نشانی بتائے گا بہنوں، ہے نا؟ سوچ کے دیکھو پھر کیا ہو رہا ہے بہنوں. ایسے بڑے بڑے عذاب جب آ گئے اور پھر بھی یہ لوگ ہے نا وعدے توڑ رہے تھے، تو یہ راستے کھلے. اور جب لاسٹ والا بنی اسرائیل جب آ گیا پار ہو کے، تو یہ جو جتنے بھی فرعونی پورے بہنوں یہ ڈبل تھے. جیسے کہ 6 لاکھ کی جگہ 12 لاکھ تھے، یا واللہ عالم جتنے بھی ڈبل تھے، یہ ٹرپل تھے، اللہ کو معلوم. یہ پورے کے پورے پانی میں کیا ہو گئے؟ غرق ہو گئے پورے کے پورے. آئے گا انشاءاللہ کہ جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ اس وقت میں جب کیا کیے تھے؟ مٹی ڈال دیے تھے فرعون کے منہ میں. کیوں؟ تاکہ یہ کلمہ نہ پڑے، تاکہ یہ اب ایمان نہ لائے. کیونکہ ہمیشہ یہ فرعون یہی کرتا تھا، لاسٹ مومنٹ میں توبہ کر لیتا تھا، لاسٹ مومنٹ میں ایمان لا لیتا تھا. تو فرشتوں کو بھی ڈر ہو گیا تھا کہ کہاں یہ واپس سے ایمان نہ لا لے. اور اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، وہ تو معاف کر دے گا. تو یہ فرشتے بھی نہیں چاہتے تھے بہنوں. مگر یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایکچولی جب یہ فرعون نے جب فرشتوں کو دیکھا، یہ عذاب کو دیکھا، تو اس نے فوراً ایمان لا لیا. آئے گا انشاءاللہ پورا ڈیٹیل میں. مگر اللہ تعالیٰ اس وقت میں کیا کہتے ہیں کہ آن، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب تو ایمان لایا. اب یہ ایمان لانا کوئی فائدے کا نہیں ہے. جب فرشتے دکھ جائے، جب آخرت کا سب دکھ جائے، برزخ کا عالم جب دکھ جائے، اور اس کے بعد جب انسان ایمان لائے گا، توبہ کرے گا، وہ سب قبول نہیں ہے. ہم کو بھی توبہ کب تک قبول ہے بہنوں؟ جب تک موت نہیں آتی، جب تک یہ جو روح ہے حلق تک نہیں آتی بہنوں. اس کے پہلے وہ گڑگڑاہٹ سے پہلے ہم جتنا ہو سکے توبہ اللہ کرے، معافی کر لے، ہے نا بہنوں؟ یہ سب آیتیں کیا سکھا رہی ہے بہنوں؟ کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھے، سب سے توبہ اللہ کرے. اپنے شوہر، اچھا جتنے بہنیں یہاں بیٹھی ہے، جتنوں کے بھی شوہر ہے بہنوں، پلیز اپنے شوہروں سے معافی تلافی کر کے ہی رکھے. اوکے، بولے کہ بھائی تم بہت اچھے شوہر ہو، تم ہمیشہ میرا کیئر کرتے ہو، تمہارے ساتھ شوہر مجھے مل ہی نہیں سکتا. جب ہم ہمارے شوہر کی تعریفیں کرتے ہیں، جب بتاتے کہ تم کتنے اچھے ہو ماشاءاللہ، پتا ہے بہنوں ان کو بس وہ ایک ہی چیز ان کو خوش کر دیتی ہے الحمدللہ. ان کو دوسرا اور کچھ نہیں چاہیے. ہمارے سے کیا دیتے ہیں ہم لوگ کیا منتھلی سیلری دیتے ہیں کیا؟ ان کو کیا کرتے کیا ہے؟ ہم لوگ کچھ نہیں کرتے. ہماری شوہر کی تعریفیں کر لے کہ بھائی میں بہت خوش قسمت ہوں. مجھے یاد ہے میں نے کل رات کو ہی یہ سب بولی، تو میں آپ سے بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم ان کی تعریفیں ہی کر لیں کہ بھائی تم کتنے پیارے شوہر ہو ماشاءاللہ، تمہارے ساتھ شوہر مجھے مل ہی نہیں سکتا تھا، آئی ایم سو لکی. یہی سب ڈائلگس میں نے بولی تھی، تو میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں. بس اتنا ہی بولے کہ دیری بہنوں وہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں. ہاں، کوئی ان کی تعریفیں کر لے، کوئی ان کو مطلب یہی بول دے کہ وہ ہمارے رشتے اچھے ہو جاتے. اور پھر ہم یہ بھی بتا دیں کہ بھائی اگر میں کل مر گئی، تو اگر ہمارا جھگڑا بھی ہو گیا ہو یا ہمارے اوپر کچھ بھی فرق بھی ہو گیا ہوگا، تو پلیز تم مجھے معاف کر دینا، پلیز دل سے معاف کر دینا. کیونکہ اللہ نہ کرے بہنوں کہ اس حال میں میری موت آئے کہ میرا شوہر جو ہے میرے شوہر تو سو رہے تھے
میرے شوہر جو ہے وہ آدھے نیند میں تھے آدھے جگ رہے تھے, تو وہ تو ایک دم شوق میں جا رہے تھے کہ اس کو کیا ہو گیا. وہ بولتے نا گھر کی مرغی دال برابر کی حالت ہو جاتی ہے, رائٹ. تو ابھی میں ان کو سیریسلی پھر واپس سے پوری باتیں بتاؤں گی انشاءاللہ کہ بھائی سن لو کہ پہلی بات تو واقعی میں وی آر سو بلیسڈ. ہم جتنے بھی ٹیچرز ہیں ہم بہت ہی بلیسڈ ہیں, کیونکہ ہم کو جو ہے پہلے تو یہ کام کرنے کا ہوتا نہیں تھا, بہت اوپر نیچے ہو رہے تھے, پر اللہ نے ان کے دل کو نرم کیا. میرے ہسبینڈ مجھے ہمیشہ بولتے ہیں کہ وہ بھی تیری جتنی بھی لوگ تعریف کرتے ہیں, جو بھی تیرے بارے میں جو بھی بولتے ہیں, یہ سب کریڈٹ مجھے جاتا ہے. تو میں بولتی ہوں ہاں ہاں صحیح بول رہے ہو. وہ بھی بول لو نا کیا جا رہا ہے, ہاں صحیح بول رہے ہو تم. کیونکہ اگر وہ لوگ ہماری ساتھ نہیں کھڑے ہوتے, ہماری ہمت افزائی نہیں کرتے, ہمیں ہیلپ نہیں کرتے, تو شاید ایسا نہیں ہوتا, رائٹ. تو ہم ان کو کریڈٹ دے, ہم ان کی تعریفیں کرے, ہے نا, اور بول کے رکھے کہ دیکھو موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. پلیز آپ جو ہے نا وہ پلیز ہمارے کو معاف کر دینا, کیونکہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ غصے میں چلے جائے, کچھ جھگڑا ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, تو اللہ نہ کرے اگر میری موت بھی آ گئی تو پلیز تو مجھے کیا کر لینا, معاف کر دینا. تو یہ سب باتیں ہم پہلے سے بول کر کے ہم سب رکھے بہنوں. اپنے شوہر کو جو ہے اگر ہم پیار دیتے, محبت کرتے, ان کی تعریفیں کرتے, ان کو یہ سب کرتے نا بہنوں, وہ بہت خوش ہو جاتے. نہیں تو ہم نہیں کریں گے تو کوئی باہر والے کو ڈھونڈتے ہیں, وہ لوگ جو باتیں کرتی ہے ان سے, جو ان کو ہے نا تعریفیں کرتی ہے, وہ لوگ پھر وہاں اٹریکٹ ہو جاتے. کیوں وہاں اٹریکٹ ہونا, جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے ایک اسپاؤس, تو ہم اس کو جو ہے خوش رکھے, ہے نا, ہم اس کو جو ہے تعریفیں کرے, ہے نا, انشاءاللہ انشاءاللہ. تو یہ بھی کیا ہے, ہمارے ریلیشنز جو ہے وہ اچھے ہوں گے الحمدللہ, ہے نا. تو انشاءاللہ یہ سب باتوں کی ہم کیا کریں, فکرے کریں. اوکے, الحمدللہ. ہوپ سب کو سمجھ میں آیا ہوگا. یس بہت ضروری ہوتا ہے یہ سپورٹ وغیرہ, یس بہت ضروری ہوتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے نا, ہم لوگ تعریفیں کرتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ اور بھی زیادہ کھڑے ہو جاتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نظر بد سے بچائے, ہم سب کو جو ہے ایک ساتھ ہم سب کے شوہروں کو جو ہے حیاتی دے, ہے نا, ان کو جو ہے طاقتیں دے, ان کو ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑا کرے, اور ہمیشہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ان کے حقوق کو ادا کرے. آمین آمین آمین. اوکے, الحمدللہ. میں تو میرے شوہر کو بول رہی تھی, تو میں نا مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہے, تو مجھے کینڈل لائٹ ڈنر لے کے چلو نا, میں تم کو بہت ساری باتیں کرنا چاہتی ہوں. تو وہ سب تو وہ کان پہ لے ہی نہیں رہتے, بولتے نہیں یہاں جو بولنا ہے یہی بولو, یہ سب کیا ہے باہر لے کے جاؤ اور یہ وہ. مجھے ایسا تھا کہ چلو نا کہیں اکیلے میں رہیں گے باتیں کریں گے, پر وہ سب کہاں ہوتا ہے. چلو بھائی جہاں وقت ملے وہاں بول لو, ہے نا. یس ان کو بھی قرآن سے جوڑنا ہے. دیکھو وہ جلدی سے جڑتے نہیں ہے بہنوں, جو ہم کو پتا ہے, جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے نالج دیا ہے, ہم وہ سب ان کے ساتھ کیا کریں, شیئر کریں. اوکے, الحمدللہ. تو ان کے ابھی ایمان جو ہے ہمارا بھی ہو جائے گا پریکٹس, اور ان کا بھی ایمان جو ہے وہ بڑھے گا. اوکے, الحمدللہ. آ جاتے ہیں واپس, میری آیتیں رہ جائے گی. اللہ آسان کرے. اوکے, الحمدللہ. کہاں پر ہے, ہاں. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا, غرق کر دیا. اوکے, پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا بہنوں, ہم نے وارث کیا قوم کو, وہ جو کیا تھے, کمزور تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بنایا, وارث بنایا زمین میں مشرق اور مغرب کا. وہ جو اس میں کیا تھی, برکتیں تھی. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو, اوکے, بنی اسرائیل کو ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بنایا, وارث بنایا. الحمدللہ. جو کہ کمزور تھے, دیکھو یہ بات بتائی جا رہی ہے بہنوں, اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کر رہے کہ بھائی دیکھو ہم بھی کہیں نہ کہیں کمزور رہتے ہیں, ویک ہے ہم بھی ہمارے گھروں میں, عورتیں تو ہے ہی کمزور, پر یہاں پہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون طاقتور ہے, کمزور ہے, طاقتور ہے تو جیت ہوئے گی, نہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم کمزوری کیوں نہ ہو, اگر تم حق پر ہوگے, تم صحیح ہوگے, تمہارے اندر صبر رہے گا, تم مسلمان ہوگے, تم فرما بردار ہوگے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے تمہیں کیا بنائے گا, وارث بنائے گا. یعنی ایسی ایسی نعمتیں دے گا, مدد کرے گا جہاں پہ کیا ہے, برکتیں ہے. آتا ہے بہنوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے بنی اسرائیل کو جو کمزور تھے ان کو فتح دے دیا, ہے نا, ان کو حکومت دے دیا, ان کو وارث بنا دیا ایسٹ اور ویسٹ, یعنی کہ بیت المقدس, یعنی کہ شام کا جو شام شہر ہے فلسطین, اس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دے دیا, جہاں پہ برکتیں ہیں, بہت سارے جو نبی ہے وہاں پہ مدفون ہے, الحمدللہ, وہاں کا ان کو کیا دیا, وارث بنا دیا. الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور کمپلیٹ کر دیا, یعنی کہ مکمل کر دیا اللہ تعالیٰ نے, یعنی کہ تمہارے رب کے کلام کو, تمہارے رب کے وعدے کو, ہاں,
जो बेहतरीन है किस पर, बनी इसराइल पर। यानी अल्लाह सुब्हानहू ताला जो है वो क्या बता रहे हैं कि पूरे हो गए बातें या वादे तुम्हारे रब के भलाई वाले, किस पर, बनी इसराइल पर। क्यों पूरे हो गए? क्योंकि उन्होंने क्या किया, सबर किया। ये बात मेन है बहनों, हमको भी हमारे घरों में सबर करना है। एकदम से सब कुछ चेंज नहीं हो जाएगा, हस्बैंड सपोर्टिव, सास सपोर्टिव, पूरे बच्चे अच्छे हो गए, नहीं, एकदम सब कुछ नहीं होएगा, बहुत सब्र चाहिए, बहुत ही साबित कदम हमको यहाँ पर रहना है। ओके। और अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने जो है वो गर्क कर दिया। किसको गर्क कर दिया? किसको बर्बाद कर दिया? हमने बर्बाद कर दिया वो लोग क्या कर रहे थे, बना रहे थे। फिरौन और उसकी कौम में जो कुछ वो क्या कर रहे थे, बुलंद कर रहे थे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है उसने क्या कर दिया बहनों, जो कुछ लोग ने बड़े बड़े जो महलात बनाए थे, पिरामिड्स बनाए थे, डैम्स बनाए थे, बड़े बड़े जैसे कि बोलते ना प्लाजा वगैरह, वो सब अल्लाह ताला क्या कह रहे कि अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने उसको मिटा दिया जो थे बनाए फिरौन और उसके कौम में, और जो कुछ थे वो क्या करते, बुलंद कर रहे थे। यानी अल्लाह ताला ने सब कुछ क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। और बनी इसराइल के साथ क्या हुआ वो भी हम पढ़ लेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं और हमने पार करा दिया बनी इसराइल को समुंदर में। और वो कैसे थे बहनों, अल्लाह ताला कहते हैं कि उसके बाद पार तो हो गए, फिर वो लोग ऐसी कौम की तरफ आए जो बैठे थे, जो कि एतकाफ में बैठे थे, जमे हुए बैठे थे, किस पर, बुत परस्ती पर। और उन्होंने कहा ए मूसा अलैहिस्सलाम बना दे हमारे लिए माबूद जैसे कि उनके लिए माबूद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बेशक तुम कैसी कौम हो, जाहिल कौम हो, क्या हो गया तुमको, है ना। यानी कि यहाँ पर समुंदर पार करके गए हैं, इतनी बड़ी बड़ी निशानियां देख कर गए हैं, क्या ईमान जो है वो मजबूत हो जाना चाहिए। मगर क्या हुआ था, बनी इसराइल जो इतने सालों से फिरौन के साथ थी, फिरौन की बोलते ना वो जो रस्में रिवाजे, कल्चर, ट्रेडिशन, सब रग रग में हो जाता है बहनों। और फिर जो बुत परस्ती फिरौन कर रहा था वही चीज इनको भी था, है ना, गाय की पूजा वगैरह सब। तो कहीं ना कहीं जब ये लोग पार कर कर आए तो एक ऐसी कौम की तरफ आए बहनों जो बुत परस्ती कर रही थी, वो भी जमकर। एहतिकाफ में कैसे बैठ जाते हैं हम लोग अल्लाह की तरफ ध्यान देकर, सबसे दुनिया से भूल कर बहनों, वैसी बैठी थी एक कौम। और क्या कर रही थी, बुत परस्ती कर रही थी। तो यहाँ पे उनको देखकर बोला था छी थू, है ना, नहीं हमको भी नहीं करना है ना, हट जाना चाहिए था। मगर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग उल्टा मूसा अलैहिस्सलाम से बोल रहे हैं कि हमको भी ऐसा माबूद बना दे, है ना। दिल में हमको छीथू करना है ना, सामने नहीं है बहनों। तो दिल में उसकी मलामत होना चाहिए था, दिल में औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए था। उल्टा ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हमको भी ऐसा क्या कर दे, आइडल बना के दे दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, तुम तो जाहिल कौम हो, बेशक ये सब क्या होने वाले हैं, तबाह होने वाले हैं वो, और जो कुछ भी इसमें है ये सब क्या है, बातिल है वो जो काम कर रहे हैं। यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने साफ साफ कह दिया कि व्हाट इज रॉन्ग विथ यू पीपल, ये जो काम कर रहे हैं, यानी कि जो भी बुत परस्ती कर रहा है, शिर्क काम कर रहा है, वो जो माबूद है, वो जो आइडल्स है, वो तो तबाह बर्बाद होने ही वाले हैं। और जो करने वाला है वो भी क्या होने वाला है, बर्बाद होने वाला है। ये सब बातिल है जो कुछ भी ये लोग क्या है, अमल कर रहे हैं। यानी कि कल आग में ना सिर्फ वो आइडल्स को डाला जाएगा, मगर जो भी वो आइडल के कामे कर रहे हैं वो भी डाले जाएंगे। आज के जमाने में भी बहनों हम लोग बोलते कैसे लोग है ना, बनी इसराइल के, हाँ, वक्त का पैगंबर इनके साथ है, सब कुछ इतनी बड़ी बड़ी निशानियां देख लिया और ये देखो क्या कर रहे हैं। आज भी बहनों अल्लाह सुब्हानो ताला ने, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको 14 साल पहले ही कह दिया कि तुम लोग भी ऐसे ही अकीदा फॉलो करोगे जो यहूदी लोग कर रहे हैं, उनके पीछे पीछे वैसे ही काम करने वाले। आज हमारे भी अकीदे बर्बाद हो चुके हैं, आज हम भी शिर्क काम में लगे हुए हैं। हमको भी अल्लाह ताला ने 2 दिन दे के रखा है, 2 ईद है जो खुशियां मनाने की है। हम भी क्या बोलते हैं, वैलेंटाइन डे बना लूं क्या, बर्थडे बना लूं क्या, एनिवर्सरी बना लूं क्या, ये डे वो डे, मदर्स डे, फादर्स डे। आज हम भी कितने सारे ईदें बना रहे हैं। हमको भी शादी बता दी गई, सादगी बता दी गई, हम भी क्या बोलते हैं, शादी में ये करूं क्या, वो करूं क्या, है ना।
बच्चा पैदा हुआ, क्या सही है क्या गलत है, हमारी नबी की सब सुन्नतें हैं बहनों। हम भी क्या करते हैं, पूरे लानत वाले कामे करते हैं, है ना, शिर्क कामे करते हैं। तो हम तो बहनों वैसे ही है ना, हम लोग खुद सही नहीं है, हम लोग खुद ना दीन के हैं ना दुनिया के बहनों। सऊदी में भी जो बिल्डिंग्स बन रही है, कितने सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स है जो गैर मुसलमान कर रहा है। हम हमारे दीन में भी सही नहीं है और ना दुनिया में कोई सही है बहनों, कि हाँ भाई मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैंने ये डिस्कवरी करी, मैंने वो डिस्कवरी करी। हम ना यहाँ के हैं ना वहां के हैं, है ना। ये ऐसे ही हमारे साथ भी हो रहा है बहन। हम भी क्या कर रहे हैं, बुतों को हम भी फॉलो कर रहे हैं, हमारी ख्वाहिशात को हम फॉलो कर रहे हैं बहन। हमको क्या कहा गया है कि रब चाही जिंदगी जियो, हम भी कहीं ना कहीं क्या जी रहे, मन चाही जिंदगी जी रहे। जो ख्वाहिशात है बहनों, उसको हमने माबूद बना लिया है, वो सब बर्बाद होने वाला है, सब बातिल है बहनों। अल्लाह हम सबकी क्या करे, हिफाजत करे। आमीन आमीन आमीन। यहाँ तक हमारी आयतें थी। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ पढ़ लेते हैं, वक्त भी मुकम्मल हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ पढ़ लेते हैं बहनों। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जितने भी अच्छे बातें थी ये अल्लाह की तरफ से थी। अल्लाह से दुआ है कि वो सब अच्छी बातों पे हमको अमल करने वाला बना। और जितने भी गलतियां थी बहनों, ये मेरी तरफ से थी। या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे बहनों, आप भी मुझे माफ कर देना। और या अल्लाह जो भी यहाँ पे जो भी बुराई जो है हमारे अंदर, या अल्लाह हम सबको या अल्लाह उसमें हमारी इस्लाह कर दे और हम सबको बाअमल बना दे। आमीन आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम